الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ الحمدللہ. کیسا گزرا آپ لوگوں کا ویک؟ الحمدللہ. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے خوش رکھے آمین اور اپنی اطاعت میں رکھے آمین. چلیے ریڈی ہیں آج کی کلاس کے لیے؟ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کتاب ہے اور انتہائی اہم جو ہے وہ ٹاپک آج کل ہمارے چل رہے ہیں. اور سبحان اللہ صلاح میں بھی کچھ نہ کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے، یعنی صلاح والی کلاس میں کہ کچھ نہ کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے جو ہمارے آج کے ٹاپک سے میچ کر ہی رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے پلاننگ ہوتی ہے اور ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا. انسان تو سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز جو ہے وہ پرفیکشن کے ساتھ کروا دیتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے. ہاں، موت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، وصیت کے بارے میں پڑھا، اور آج کی کلاس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم موت ہی کے حوالے سے دیکھیں گے اور کچھ قصے بھی انشاءاللہ استاذہ سے سنیں گے. قصے نہیں یعنی کہ سبق آموز واقعات. سبحان اللہ. ریسنٹلی ابھی کسی جاننے والوں کی ڈیتھ ہوئی تو سبحان اللہ ایک چیز جو میں نے ریئلائز کی وہ یہ کہ ہم ان ممالک میں رہتے ہوئے نا ان چیزوں سے بہت دور ہو جاتے ہیں. جو اصل حقیقت ہے ہماری موت، وہ ہم بھولے بیٹھے ہوتے ہیں. اور چونکہ آئی تھنک اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو فریکوینٹلی ایسے جو وفات ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتی. بیک ہوم یہ ہوتا تھا کہ بچپن سے جو ہے وہ ہم کوئی نہ کوئی گھر میں، چونکہ خاندان ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ آنا جانا یعنی زندگی کا لگا ہوتا ہے، یا محلے میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بچپن سے وہ چیز جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کی ایک ہیبت ہمارے اوپر ہوتی ہے، اس کی ایک امپورٹنس ہمارے اوپر ہوتی ہے. اور ہمیں پتہ ہوتا ہے اسپیشلی بھی ایون ایز اے چائلڈ ہم لوگوں کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اس موقع پہ ہم لوگوں کو کیسے بیہیو کرنا ہے. اگر میت والے گھر میں جانا ہے تو ہمیں کیسے وہاں پہ کمپوز رہنا ہے. اوبویسلی وہاں پہ کیا چیزیں یعنی کہ نہیں کرنی چاہیے. موقع کی مناسبت سے ہم لوگ اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں. اور پھر بینگ این ایڈلٹ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا ریمائنڈر ہوتا ہے کہ آج یہ گیا ہے تو کل ہماری باری ہے. تو اس چیز سے غافل نہیں ہونا. لیکن ان ملکوں میں جو ہے وہ اس چیز کو بہت یعنی کہ ہم لوگ اس چیز کو بہت مس کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حالانکہ یہ وہ حقیقت ہے جو ہم سب نے دیکھنی ہے. ہم نے خود بھی جانا ہے اور ہمارے پیاروں نے بھی جانا ہے.
تو سونر اور لیٹر ہم اس چیز سے جو ہے وہ گزریں گے. لیکن یہ اتنی گلیمرس دنیا ہے کہ ہم بس اسی میں کھو گئے ہیں اور آخری وقت کی جو ہے وہ ہم تیاری بھولے بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور ہمیں اصل گھر کی یاد جو ہے نا وہ ہمارے اندر ہمیشہ قائم رہے. اور ایسا اگر کوئی موقع آئے تو آئی تھنک ہم سب کو ضرور جانا چاہیے جنازے پہ, یا اگر جنازے پہ نہیں بھی جا سکے تو افسوس کے لیے جسے کہتے ہیں وہ ہمیں ان کے گھر جانا چاہیے, تاکہ تھوڑا سا ہم اس چیز کو اپنے پر طاری کر سکیں. اوبیسلی ہم یہاں پہ ڈیڈ باڈی تو ویسے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اب ہمیں گھروں میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ایک میت والا جو گھر ہوتا ہے جہاں فوتگی ہوتی ہے تو وہاں ایٹ لیسٹ آپ کو جا کے کچھ آپ کو وہ فیلنگ آتی ہے کہ نہیں یہ ہم نے بھی یہاں پہ یعنی اس سچویشن میں ہم نے بھی ایک دن ہونا ہے. تو ہم ایسے کچھ تیاری کر جائیں, ایسے کچھ کام کر جائیں جو ہماری آخرت کو جو ہے وہ اس میں ہمیں فائدہ دے جائے, اور ہماری قبر میں جو ہے وہ روشنی کا سبب بن جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے, اور دنیا میں بھی ہم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں, اور ساری زندگی ہمارا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پہ گزرے, کیونکہ کیا آخرت میں یا موت کے وقت تبھی نصیب ہوگا ہمیں یہ کلمہ جب ہم زندگی اس کے اوپر گزاری ہوگی. ورنہ اگر کوئی ہمیں رٹے لگا بھی دے, سبحان اللہ, مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک اسکالر سے کا انٹرویو سن رہی تھی, تو انہوں نے ان سے یہی سوال کیا نا لا الہ الا اللہ جو قبر میں سوال ہو رہے ہیں, اور وہ تو وہ اگزامپل دینے لگے, کہتے ہیں میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اور کہتے ہیں میں بڑے آرام سے بتا سکتا ہوں کہ کس نے سال بھر تیاری کی ہے اور کس نے نہیں کی. تو ہمارا کریکولم ہوتا ہے جس میں دعائیں وغیرہ یاد کرنی ہوتی ہیں اور ہم ان سے سنتے ہیں. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سارا سال تیاری کرتے ہیں اور وہ جب آتے ہیں کمرہ امتحان میں ہم سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو obviously تھوڑی بہت گھبراہٹ تو ہوتی ہے, لیکن وہ بڑے آرام سے سکون سے جو ہے نا وہ دعائیں پڑھ کے سنا کے ہمیں چلے جاتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سارا سال نہیں پڑھتے اور یعنی کہ کمرے امتحان کے باہر بیٹھ کے رٹے لگا رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی حالت ہی مختلف ہوتی ہے, اور سبحان اللہ جب وہ دعائیں پڑھتے ہیں تو وہ اٹک رہے ہوتے ہیں, ان کو یاد نہیں آ رہی ہوتی, کیونکہ آپ کو پتہ رٹا مارنے کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک لفظ بولا تو ساری دعا گئی سارا کچھ بھول جاتے ہیں. تو ان کی اگزامپل مجھے اتنی اچھی لگی نا, کہتے ہیں اگر آپ نے سارا سال نہیں پڑھا تو آپ امتحان نہیں دے سکتے. تو اسی طرح اگر آپ نے ساری زندگی لا الہ الا اللہ پہ نہیں گزاری نا تو پھر آپ قبر میں جو ہے وہ آپ کو استقامت نہیں ملے گی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی باہر کھڑے ہو کے آپ کے لیے پڑھ دے گا اور آپ کو اندر آواز آئے گی شاید اور آپ اس کے پیچھے پیچھے پڑھ دیں گے, ایسا کچھ نہیں ہونے والا. تو زندگی کو کلمہ توحید پہ گزارنا ہے, ادروائز ہمیں وہ قبر میں فائدہ نہیں دے گی. سبحان اللہ, چاہے ہم جو مرضی کر لیں, چاہے ہمارے پیچھے جتنے مرضی لوگ بیٹھ کے پڑھتے رہیں, ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو خود عمل کر کے جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ باعمل بنائے, آمین یا رب العالمین. چلیں ان شاء اللہ تعالیٰ اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیسن, اور موت کی بے ہوشی آپ پہنچی پارٹ 2 اس کا اپنی پیاری استاذہ کے ساتھ. بسم اللہ. ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جو شخص اپنی موت کے وقت کہہ لے تو اس کے نام اعمال میں نور ہوگا اور موت کے وقت راحت کا سبب ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے شروع میں آپ کو کچھ آڈیو سنوائے تھے جس میں کچھ لوگوں کے تجربات تھے کہ انہیں موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا تھا, یا وہ کوشش کر رہے تھے تو نہیں پڑھ سکے, یا پھر انہوں نے لوگوں سے درخواست کی کہ پڑھ کے سنائے ان کو, تو کسی نے ان کے لیے نہیں پڑھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جو شخص اپنی موت کے وقت کہہ لے, بول سکے اس کو, تو اس کے نامہ اعمال میں نور ہوگا اور موت کے وقت راحت کا سبب, اور دوسری روایت میں آسانی سے جان نکلنے کا سبب. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ مریض یا مرنے والا خود کہے, لیکن اگر وہ خود نہیں کہہ پا رہا تو دوسرے اس کے پاس آہستہ آہستہ پڑھتے رہیں. لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ, یعنی تلقین بھی کرنی چاہیے, لیکن تلقین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے اس طرح پیچھے پڑ جائیں کہ وہ نہ کر دے. ایک اور روایت میں ہے کہ اگر اس نے کہہ دیا تو بالآخر جنت میں چلا جائے گا. استاذہ, میری امی جان جب یعنی آخری وقت تھا ان کا ہوش میں, تو ان کے سانس بہت زیادہ اکھڑا تھا. مجھے بہت زیادہ فکر رہتی تھی کہ آخری وقت میں ان کے ساتھ ہوں اور میں ان کو کلمہ پڑھوا دوں نا.
تو جب ان کا سانس بہت زیادہ اکھڑا تھا تو میں ان کو دبانے کی کوشش کی تو انہوں نے منع کر دیا ہاتھ کے اشارے سے کہ نہیں مجھے دباؤ نہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آئی. ان کو سورہ رحمان بہت پسند تھی تو وہ میں نے پڑھی. پھر اس کے بعد الشافی ایک دعا کی کتاب الشفا سے ملی تھی تو وہ میں نے پڑھنا شروع کی. پہلے تو میں احادیث پڑھتی تھی اور پھر اس کے ساتھ اس کا ترجمہ, لیکن جو ان کی سانس زیادہ اکھڑتی گئی تو مجھے اور زیادہ پریشانی شروع ہوگی. تو میں نے احادیث کی عربی پڑھنا شروع کی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ توفیق دینا کہ میں امی جن کے سامنے نا وہ دعا پڑھ سکوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دعا تھی. تو کیونکہ میں وہ ہیڈنگز چھوڑ رہی تھی تو میں وہ بھی پڑھ گئی. تو جب میں نے پڑھ لی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ تو میں نے کچھ غلط پڑھ دیا نا, کہ یہ وقت کوئی ان کا آخری تو نہیں ہے, کیونکہ ڈائلسس ہوتا تھا تو بعض اوقات اس سے ٹھیک ہو جاتی تھی طبیعت. تو وہی ان کا ہوش میں آخری وقت تھا اور میں ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی کیونکہ مجھے ہو رہا تھا کہ ان کو پریشانی نہ ہو کہ یہ کیوں میں پڑھے جا رہی ہوں یہ چیزیں. تو الحمدللہ باقی لوگ جو دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں وہ پوری طرح سے متوجہ تھیں اور وہی کہ انشاءاللہ امید ہے کہ انہوں نے دل میں اسے پڑھا ہوگا. اور بعد میں جب میں نے ان دعاؤں کو دیکھا تو ان میں بہت زیادہ لا الہ الا اللہ کی کثرت تھی. تو یہی کہ اللہ تعالیٰ توفیق دی الحمدللہ. بالکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ کی اور میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو اور یہ گواہی دل کے یقین سے ہو تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ انسان کا جو آخری وقت ہوتا ہے یا آخری عمل ہوتا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اس وقت کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ انسان کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت اور ساتھ امید بھی ہو. جیسے کہ پیچھے بھی ذکر ہوا, ایک اور واقعہ بھی سلسلے میں ملتا ہے کہ ایک شخص کا جب موت کا وقت آیا اور اس نے دیکھا کہ اب وہ نہیں بچتا تو اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ میری موت کے بعد بہت سی لکڑیاں جمع کرنا اور ان کو آگ لگا دینا اور مجھے اس میں جلا دینا. جب آگ میرے گوشت کو جلا چکے اور آخری ہڈی بھی جلا دے تو جلی ہوئی ہڈیوں کو پیس ڈالنا اور کسی تیز و تند ہوا والے دن کا انتظار کرنا اور ایسے کسی دن میری راکھ کو دریا میں بہا دینا. اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے راکھ کو جمع کیا اور اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا, یعنی اس شخص سے پوچھا کہ یہ کیوں کہا تم نے کہ کچھ ہوا میں اڑا دینا اور کچھ پانی میں بہا دینا. تو اس نے جواب دیا تیرے خوف سے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی. تو یہ جو اللہ کا خوف ہے, نہیں گناہ تو ہر انسان سے ہوتے ہیں, لیکن گناہ کے بعد ایک ہوتا ہے شرمندگی اور خوف اور ندامت, اور ایک یہ ہے کہ انسان کہ سو وٹ سبھی کرتے ہیں, میں نے کر لیا تو کیا بڑی بات ہے. تو جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہوا اس دنیا سے جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرماتا ہے. اور پھر یہ کہ وہ انسان بھی بہت خوش قسمت ہے کہ جس کو مرتے وقت لا الہ الا اللہ کی توفیق ہو جائے. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ علم ہونا بہت بڑی نعمت ہے, تو واقعی یہ ایسی بات ہی ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک عورت آئی تو اس نے کہا کہ میں کلمہ صرف اتنا پڑھتی ہوں, لا الہ اور محمد رسول اللہ, الا اللہ نہیں پڑھتی. میں نے کہا وہ کیوں نہیں پڑھتی آپ؟ تو کہتی ہے ال اس میں آتا ہے تو مجھے الوں سے نا بڑا ڈر لگتا ہے. چیل کو کہتے ہیں. تو اس نے اس وجہ سے یہ ورڈ ہی بیچ میں غائب کر دیا. تو پھر میں نے اسے اس کو بہت زیادہ دلیلوں کے ساتھ سمجھایا تو کہتی آپ لوگ ٹھیک ہے اب میں کوشش کروں گی پڑھنے کی. اصل میں ہمیں انسانوں سے ہمدردی نہیں, ان کی خیر خواہی نہیں, ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کے پاس بھی ہم بیٹھیں اور کسی کو بھی دیکھیں اور اس کی بھلائی کا کوئی منصوبہ نہ بنائے یا اس کی تدبیر نہ کریں. اور جبکہ ہمیں یہ یقین بھی ہے کہ ہم کسی کا بھلا کریں گے تو بھلائی ہمیں پہ لوٹے گی, کسی پر احسان بھی نہیں, کیونکہ اسی چیز میں اسی عمل میں برکت ہوتی ہے کہ جس میں انسان بے لوث ہو کے صرف اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے. آج جا کے اپنے آس پاس جو بھی لوگ جن تک آپ کی ریچ ہے ان سے کم از کم لا الہ الا اللہ سن ہی لیں کہ وہ صحیح بھی پڑھتے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. تو ایک تو گروپ انچارجز ہر اسٹوڈنٹ سے لازمی طور پر سنیں, اور اگر صحیح طور پر کلمہ پڑھنا نہیں آتا تو سب کو باقاعدہ کہلوا بھی دیا جائے, کیونکہ غلط پڑھنے سے تو غلط ہی مطلب نکلتا ہے نا. دیکھا نا, لا الہ نہیں کوئی الہ الا اللہ, مگر اللہ کے لیے, کیا مطلب, کیا بنا, یعنی کوئی الہ نہیں مگر اللہ کے لیے, نعوذ باللہ کوئی الہ ہے, شرک کے قریب بن جاتی یہ بات. یا پھر کہتے ہیں محمد الرسول اللہ, وہ بھی غلط ہے, تو محمد الرسول اللہ. پھر یہ کہ اللہ کی خشیت کے علاوہ انسان کی جو کیفیت ہے اس وقت, اس پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے. جب کوئی فوت ہو رہا ہمارے پاس تو اس کو بھی دیکھیں اور اپنے لیے بھی یاد رکھیں. پیشانی پہ پسینہ آنا,
بریدہ بیان کرتے ہیں کہ وہ خراسان سے اپنے بیمار بھائی کی عیادت کو گئے، دیکھا کہ موت و حیات کی کشمکش میں بھائی کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی، یعنی جان نکل رہی تھی اور پسینے سے ماتھا بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، موت کے وقت مومن کی پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے۔ اب ایک طرح سے انہیں گڈ نیوز دے رہے تھے کہ کوئی بات نہیں، فکر نہیں کرو، اچھے حال میں ہو، ایمان کی علامت ہے۔ جیسے پسینہ کب آتا ہے؟ کبھی نوٹ کیجئے کہ آپ کو ماتھے پہ پسینہ کب آتا ہے؟ گھبراہٹ میں، خوف میں، مشقت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح پسینے کے ٹپکنے کی طرح نکلتی ہے، جبکہ کافر کی روح گدھے کے سانس لینے کی طرح اس کے جبڑوں سے نکلتی ہے۔ دونوں کی روح نکلنے کے عمل میں بھی فرق ہے۔ پھر جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن موت آنا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہو اللہ اسے قبر کے فتنے سے بچا لے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ اسی کے لیے ہے جس کے اندر ایمان ہو اور عمل صالح بھی، کیونکہ بہت سے کفار بھی جمعے کے دن فوت ہوتے ہیں تو وہ فوت ہونا ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے۔ آخری عمل نماز ہونا، یعنی کوئی نماز چھوڑے بغیر دنیا سے رخصت ہونا۔ جب حارث کے بیٹے قتل کرنے کے لیے خبیب رضی اللہ عنہ کو حرم کے حدود سے باہر لے گئے، یہ پیچھے قصہ سنایا جا چکا ہے آپ کو، تو خبیب رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ان سے فرمایا اگر تم یہ خیال نہ کرنے لگتے کہ میں موت سے گھبرا گیا ہوں تو اور زیادہ نماز پڑھتا۔ خبیب رضی اللہ عنہ ہی پہلے وہ شخص ہیں جن سے قتل سے پہلے 2 رکعت نماز کا طریقہ چلا آ رہا ہے، یعنی جسے ایک ہوتی ہے نا اناؤنسڈ ڈیتھ، جسے پھانسی کی سزا دی جاتی ہے یا کسی کو قتل کرنا ہوتا ہے تو اسے پہلے سے بتا دیا جاتا ہے، تو بہت سے لوگوں کے واقعات میں ملتا ہے کہ پھر وہ اس سے پہلے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ طریقہ انہوں نے ہی شروع کیا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ انسان مرنے سے پہلے عام طور پر اپنی پسند کی باتیں، پسند کی چیزوں کی خواہش کرتا ہے، مجھے یہ کھلا دو، مجھے وہ دکھا دو، مجھے وہاں لے جاؤ، میرے پاس فلاں کو بلا دو۔ مومن کیا چاہتا ہے اس وقت؟ ہجوم نہیں چاہتا، مومن اللہ سے ملاقات چاہتا ہے۔ جو ساری زندگی وہ نماز کی شکل میں کرتا رہا اور آخری عمل بھی وہ کیا چاہتا ہے کہ اس کا نماز ہی ہو، تو جو ساری زندگی نماز سے بھاگتے ہیں وہ موت کے وقت نماز کا شوق کہاں سے رکھیں گے؟ آپ میں سے کچھ شیئر کریں گے کہ عموماً لوگوں کا مرنے سے پہلے کیا شوق ہوتا ہے؟ جی ایسی میری دوست سے ڈسکشن ہو رہی کہ سوچو کہ اگر ہمارے پاس اتنا کم ٹائم رہ جائے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم نے مر جانا ہے تو تم کیا کرو گی؟ کہتی ہے میں جتنے میرے شوق ہیں میں وہ پورے۔ کہتی تھی کہ میں نے گاڑی لینی تھی فلانی، وہ لینی ہے، یہاں پہ جانا تھا سیر کرنا، یہاں جانا ہے۔ بالکل، تو ہم سب کو سوچنا بھی چاہیے اور دوسروں کو بھی سوچوانا چاہیے۔ ریسنٹلی میری نانو کی ڈیتھ ہوئی تھی اور 3 دن سے وہ بالکل بے ہوش میں کوما میں تھی۔ اس کے بعد انہیں جب ہوش آیا تو انہوں نے سب سے پہلا یہی سوال کیا، کہتی تھی مجھے نماز پڑھا دو، تم لوگوں نے مجھے نماز نہیں پڑھائی۔ عصر کا ٹائم تھا، جب بالکل ان کا نزا کا ٹائم ان پہ آ رہا تھا تو انہیں ضد لگا دی کہ مجھے پڑھنی ہے نماز۔ انہوں نے وضو کیا خود اشاروں سے، اور عصر کا ٹائم سے بالکل اذانیں باہر ہو رہی تھی، کہتی نہیں عصر کا ٹائم داخل ہو چکا ہے، مجھے پڑھنے دو نماز۔ اور بالکل سہارے سے وہ بیٹھی نماز انہوں نے اشاروں سے پڑھ کر، اور اس کے بعد جب انہوں نے سلام پھیرا، میری خالہ بالکل ساتھ یہ بیٹھی ہیں، اور سلام پھیر کے انہوں نے بالکل اپنے سامنے دیکھ کے جیسا مسکرائی ہیں اور سلام کیا۔ تو میری خالہ نے کہا میں تو یہاں بیٹھی تو آپ ادھر کیا دیکھ رہی ہیں؟ تو بڑی عجیب نگاہوں سے ان کو یعنی جیسے تھوڑا ہوتا بندہ غصے میں دیکھتا ہے، پھر واپس اسی جگہ دیکھ کے اسمائل کر کے اور بالکل وہ سیدھی لیٹ گئی، اور پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کی روح کیسے نکلی۔ تو مجھے اتنے عرصے تک یہ چیز رہی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آخری عمل بھی ایسا عمل ہو کہ اللہ کا پسندیدہ نماز ہو، انشاءاللہ اللہ ان کی بھی مغفرت کرے۔ ہم یہ انہی کا ہو سکتا ہے نا جو زندگی میں فکر کرتے رہے ہوں اور نماز سے محبت ہو جن کو، یہ نہیں کہ لوگ پیچھے پڑھ کے اور دھکے دے دے کے نماز کی طرف لے جائیں اور اٹھا کے اٹھائیں کہ اٹھو نماز پڑھ لو۔ اصل خوش قسمتی وہ ہے جس کا آخری عمل اچھا ہو اور اللہ کی رضا میں رخصت ہو، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ السلام علیکم۔ میرے ہسبینڈ تھوڑے دن بیمار رہے اور جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی اس سے 1 گھنٹہ پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے ہاسپٹل لے جائیں۔ فجر کی نماز پڑھی اور میں نے کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا، کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی، میرے خیال سے اب وقت جدائی کا وقت ہے، مجھے ہاسپٹل لے جاؤ۔ اور اپنے پیروں سے وہ چل کے گئے اور سب ہوا، حالانکہ بیمار تھے۔
اترے اور جب ان کو بیڈ پہ لٹا رکھا تھا تو ان کو اتنے پسینے آ رہے تھے. تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا میرے ساکس اتار دیں. میں نے اپنی بیٹی سے کہا اتار دو آپ. اور انتہا سے زیادہ پسینہ کہ پہلے میں نے سمپل ٹیشو سے صاف کیا, پھر رول ہاتھ پہ لپیٹا اور اس سے صاف کیا. وہ پسینہ جب بھی خشک نہیں ہو رہا تھا اور وہ مسلسل کہہ رہے تھے اللہ میاں مجھے بخش دے بخش دے. ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ ان کی ڈیتھ ہونے والی ہے. اور جب ان کی آنکھیں بالکل اوپر ہو گئی تو میں نے پھر اپنے دیور سے پوچھا ان کو کیا ہو گیا, تو کہنے لگے اب یہ ختم ہو چکے ہیں. اصل میں ہم لوگ عام طور پر کبھی ڈیتھ دیکھی نہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ ویسے تکلیف ہے یا ڈیتھ ہونے لگی ہے. تو یہ جو علامت ہے پسینہ آنے کی اور آنکھوں کے پھرنے کی, یہ ساری آپ کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ آخری وقت میں بھی آپ کسی کی ہیلپ کر سکیں, اور خصوصاً اپنے لیے تو یاد رکھیں. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص پر اس وقت تک تعجب نہ کیا کرو جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ اس کا خاتمہ کس عمل پہ ہو رہا ہے, کیونکہ بعض اوقات ایک شخص ساری زندگی یا ایک طویل عرصہ نیک عمل کرتے ہوئے گزارتا ہے, اگر اسی حال میں فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہو جائے, لیکن پھر اس میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے, چینجز آ جاتی ہیں اور وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک آدمی طویل عرصے تک ایسے گناہوں میں مبتلا رہتا ہے کہ اگر اسی حال میں مر جائے تو جہنم میں داخل ہو, لیکن پھر اس میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ نیک اعمال میں مصروف ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس سے نیک عمل کرواتے ہیں. صحابہ نے پوچھا کیسے کرواتے ہیں؟ فرمایا اسے مرنے سے پہلے نیک عمل کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں, پھر اسی نیک عمل پر اس کی روح قبض کرتے ہیں. تو ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت کس دن ہمارے دل میں تبدیلی آ جائے. جن کاموں کو اس وقت ہم بے حد عزیز سمجھتے ہیں اور بہت ہی اہم سمجھتے ہیں, کل ہم ان نیکیوں کو معمولی سمجھنے لگے, اور ہو سکتا ہے کہ آج جن چیزوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ کل ہمارے نزدیک بہت اہم ہو جائیں. تو اصل خوش قسمت وہ ہے جس کا خاتمہ اچھا ہے, ایمان پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رضائے الہی کے لیے ایک دن روزہ رکھے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا, یعنی نماز کے علاوہ روزے کی حالت میں. اور جو شخص رضائے الہی کے لیے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا, یعنی کوئی بھی نیک عمل ہو سکتا ہے. شداد بن ہاد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, اسلام قبول کیا اور آپ کے ساتھ ہو گیا, پھر کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بعض صحابہ کرام کو ہدایت کی. جب غزوہ خیبر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت ملا, آپ نے تقسیم کیا تو اسے بھی حصہ دیا. وہ سواری کے جانور چرایا کرتا تھا. جب وہ آیا تو صحابہ نے اس کا حصہ اسے دے دیا, تو اس نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تمہارا حصہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا ہے. اس نے لے لیا اور اس کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کیا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تمہارا حصہ میں نے دیا ہے. اس نے عرض کیا میں اس وجہ سے آپ کے ہمراہ نہیں گیا تھا, یعنی میں یہ لینے کے لیے کسی مالی فائدے کے لیے نہیں گیا تھا, بلکہ میں نے اس وجہ سے آپ کی پیروی کی کہ میری اس جگہ پر تیر مارا جائے, یعنی حلق کی طرف اشارہ کیا, پھر میں فوت ہو جاؤں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا اگر تم سچ کہتے ہو تو اللہ بھی تمہاری آرزو پوری کر دے گا. پھر کچھ دیر تک لوگ ٹھہرے رہے. اس کے بعد دشمن سے جنگ کرنے کے لیے اٹھے. لوگ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے. اس شخص کے اسی جگہ تیر لگا ہوا تھا جس جگہ اس نے اشارہ کیا تھا. آپ نے فرمایا کہ وہی ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا اس نے اللہ سے سچ کہا تھا, اللہ نے بھی اس کی تمنا پوری کر دی. پھر آپ نے اپنے جبہ میں اسے کفن دیا اور اسے سامنے رکھ کر اس کی نماز جنازہ پڑھائی. تو جس قدر آپ کی نماز میں سے لوگوں کو سنائی دیا وہ یہ تھا, آپ فرما رہے تھے یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے راستے میں ہجرت کر کے نکلا اور شہید ہو گیا, میں اس بات کا گواہ ہوں. تو آخری چیز کیا ہے؟ دنیا سے بے رغبتی اور جنت کا شوق. اللہ نے اس کی سچی نیت کو قبول کر لیا. ہم سب بھی اپنی نیتوں کا جائزہ لیں کہ ہم جب کسی بھی نیک کام کی نیت کرتے ہیں تو وہ کتنی سچی ہوتی ہے, کیونکہ اگر سچی ہو تو پھر ہم اسے کر کے بھی دکھائیں, اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے اسباب بھی مہیا کر دیتا کہ ہم کر لیتے ہیں. اور اگر نیت ہی درست نہیں. پچھلے دن جب ہم لاہور میں تھے تو ایسی گفتگو ہو رہی تھی ایک مجلس میں کہ تہجد کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ تہجد پڑھنے کا کوئی نسخہ بتایا جائے. تو اس پہ خلاصہ یہی تھا کہ سچی نیت, جو سچی نیت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جگا دیتا ہے اور اس کی نیند میں بھی برکت ڈال دیتا ہے اور اس کو اٹھنے کی توفیق بھی دے دیتا ہے, اور پھر اس کو پابندی اور استقامت بھی دے دیتا ہے, کیونکہ اللہ کو پتا یہ بندہ چاہتا ہے. اور جو ڈرتا رہے پتا نہیں میں کر سکوں گا کہ نہیں, میرا نہیں خیال میں اس قابل ہوں کہ تہجد پڑھوں, تہجد تو کوئی نیک لوگ ہی پڑھتے ہیں, اگر میں نے پڑھ لیا تو پھر میری نیند کا کیا ہوگا, کہیں میں بیماری نہ پڑ جاؤں.
اور ابھی تو میرے امتحان ہیں، اور ابھی تو میں جوان ہوں، جوانی میں نیند بڑی زیادہ ہوتی ہے انسان کی، تو ابھی تو نہیں پڑھ سکتا، وغیرہ وغیرہ، 100 بہانے. تو جب اتنے سارے عذر آپ کے پاس ہیں، اتنے جواز آپ کے پاس ہیں ایک کام کو نہ کرنے کے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ نہیں پڑھ سکیں گے. اور جب آپ کو یہ ہو کہ نہیں بھائی جو پڑھتے ہیں وہ بھی تو اٹھتے ہیں نا، اور ان کے بھی دن گزرتے ہیں اور ان کے بھی سارے کام ہوتے ہیں، تو مجھے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، بس اللہ مجھے توفیق دے، تو اللہ تعالیٰ اتنا آسان کر دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ صرف ایک ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے جو شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے کسی بھی نیک عمل سے روکنے کے لیے کہ کرے نہ. کوئی بھی اچھا کام آپ کرنے لگیں گے شیطان آپ کو ضرور ڈرائے گا. یہی آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ مقابلہ کر کے کہیں نہیں ہو جائے گا، کچھ مشکل نہیں. پھر اسی طرح شہادت کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں موت ہوتی ہے. وہ کون کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 خصائل ایسے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایک سے متصف ہو کر فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا. نمبر 1، وہ آدمی جو جہاد کرنے کے لیے نکلا اور اسی راستے میں فوت ہو گیا، یعنی شہید نہیں ہوا بلکہ فوت ہو گیا اس راستے میں، تو اللہ کے ذمہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے. دوسرا، ایسا آدمی جو کسی جنازے کے پیچھے چلا، اگر اسی راستے میں فوت ہو گیا تو اس کا ذمہ دار بھی اللہ ہوگا. ایسی خبریں آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ فلاں کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے ایک شخص چل کے آیا اور خود بھی فوت ہو گیا وہاں. تیسرے، وہ آدمی جو کسی مریض کی تیمارداری کرنے کے لیے گیا، اگر یہی کام کرتے ہوئے فوت ہو گیا تو اس کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہوگا. چوتھے، وہ آدمی جس نے وضو کیا پھر ادائیگی نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلا، اگر اسی راستے میں فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہوگا. پانچویں، وہ آدمی جو مسلمانوں کے کسی امام کے پاس آیا تاکہ اس کی پشت پناہی اور تعظیم اور تکریم کرے، اور اگر اسی حالت میں فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہو گیا، یعنی دین کے کام میں کسی کی مدد کرنے کے لیے آیا. نمبر 6، وہ آدمی جو گھر میں رہتا ہے، نہ وہ کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے اور نہ کسی کے لیے غصے یا سزا کا باعث بنتا ہے، اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا تو اس کی جنت کا ضامن بھی اللہ تعالیٰ ہوگا. تو ایسے تمام اخلاق اور ایسی تمام عادات اور ایسے تمام مواقع اور ایسے سارے کام انسان کے لیے کیا ہیں؟ دراصل جنت میں جانے کا ذریعہ. سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایک دن رات کی چوکیداری کا ثواب، ایک دن رات کی چوکیداری اللہ کے راستے میں 1 ماہ کے روزوں اور قیام سے افضل ہے، اور اگر وہ مر گیا تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا جو وہ کر رہا تھا، اور اس کا رزق بھی جاری رہے گا، اور اس کی قبر کو فتنوں سے محفوظ رکھا جائے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے، دوسروں کی حفاظت کرتے ہوئے انسان دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کا ثواب ہمیشہ کے لیے جاری ہو جاتا ہے. پھر اسے کچھ چیزوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہماری جان اس حال میں نکلے کہ وہ عیب ہم میں نہ ہو، اور وہ کون سا ہے؟ تکبر، قرض اور خیانت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کی روح اس کے جسم سے اس حال میں نکلے کہ وہ 3 چیزوں سے بری ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا. نمبر 1، تکبر نہیں اس کے سینے میں. نمبر 2، قرضہ نہیں اس کے اوپر کسی کا. اور نمبر 3، اس نے کبھی خیانت نہیں کی. خیانت کا مال یا باتوں میں خیانت یا کسی بھی چیز میں جو خیانت ہوتی ہے اس سے وہ بچ کے رہا. پھر یہ ہے کہ توبہ کرتے ہی جان کا نکل جانا. وہ شخص جس نے 99 قتل کیے تھے پھر بالآخر وہ ایک زمین کی طرف ہجرت کر گیا اللہ کے حکم سے، اور ابھی وہ اس منزل تک پہنچا نہیں تھا، تھوڑا سا فاصلہ باقی تھا کہ اس کی ڈیتھ ہوگی. تو صرف اس وجہ سے کہ اس نے سچا ارادہ کر کے اپنا سفر جاری کر لیا، اپنی منزل کو نہیں پہنچا، مقام کو نہیں پہنچا، اور ابھی اس نے کوئی نیک عمل شروع نہیں کیے، صرف برے عمل جو تھے سارے توبہ کر کے معاف کرا لیے، تو اس کے لیے کیا خوشخبری تھی کہ رحمت کے فرشتوں نے اس کی جان لی. پھر اسی طرح لوگوں کے حق دے کر جانا. انسان کو مرنے سے پہلے اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ کوئی چھوٹی بڑی چیز میں سے کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ جو لوگوں کا حق اور وہ اس کے پاس پڑی ہوئی ہو. قرضے، امانتیں، ہر طرح کی چیز پہلے بھی آپ کو کام دیا گیا، تو پھر اس وقت اپنے گھر، اپنے ہر چیز کو چیک کریں. کوئی ایسی چیز تو نہیں، ہر چیز اٹھا کے دیکھیں کہ یہ کہاں سے آئی ہے، میں پہچانتی ہوں اس کو، یہ کس نے دی تھی، کس کام کے لیے تھی، کیوں رکھی ہوئی ہے میں نے. اگر اس پر کوئی کام کرنا ہے، ایکشن لینا ہے، تو اس پہ لکھ کے لگا دیں تاکہ مر جائیں تو کسی کو پتا ہو کہ یہ کس کی چیز ہے، کیوں پڑی، کیونکہ مرنے سے پہلے خیانت نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی نے آپ کو کوئی چیز دی کسی کام کے لیے یا امانتاً رکھی اور آپ نے اس پر لکھ کر ہی نہیں رکھا کہ یہ کس کی ہے، تو ہو سکتا ہے مرنے کے بعد وہ کلیم کرنا بھول جائے اور آپ کے لواحقین دینا بھول جائیں. تو اس لیے ہر چیز کا جائزہ لے کر لوگوں کی امانتیں ان کو واپس، قرضے واپس، اور انسان بالکل ہلکے ذہن اور ہلکے دل کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ سے
آزاد ہو کر دنیا سے جائے کہ کل قیامت کے دن اس سے کوئی نہ مانگے کچھ. لیکن یہ بھی ایک لائف ٹائم ہیبٹ ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ جو موت کی تیاری کے کام ہے نا، یہ اس لیے نہیں کہ وہ ایک خاص وقت ہے، وہ ڈیٹ آپ کو پتا ہے تو آپ اس دن یہ سارا کچھ پلان کر کے کریں گی. نہیں، یہ آپ کی زندگی کے روز مرہ کے اعمال میں یہ عادات اخلاق شامل ہوگی تو اس وقت بھی ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز نصیب ہو جائے گی. تو ہر دن کو موت ہی کا دن سمجھیں اور موت ہی کے لیے تیاری کرتے ہوئے دن گزاریں. تو انشاءاللہ تعالی اس طرح کی چیزیں خود بخود زندگی سے مائنس ہو جائیں گی جو انسان کے لیے وبال بننے والی ہیں. عقبہ بن عامر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا، وہ روایت کرتے ہیں، کیا تم راضی ہو کہ فلاں عورت سے تمہاری شادی کر دوں میں؟ اس نے کہا جی ہاں. پھر آپ نے عورت سے پوچھا کیا تو راضی ہے کہ فلاں مرد سے تیری شادی کر دی جائے؟ اس نے کہا جی ہاں. چنانچہ آپ نے ان دونوں کی شادی کر دی اور پھر اس مرد نے اس سے صحبت کی مگر حق کے مہر مقرر نہ کیا اور نہ اسے کچھ دیا. اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جو حدیبیہ میں شریک ہو چکے تھے اور شرکائے حدیبیہ کو خیبر میں حصہ ملا تھا. جب اس کی وفات کا وقت آیا تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں عورت سے میری شادی کر دی تھی مگر میں نے اس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا تھا اور نہ اسے کچھ دیا تھا. میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں اسے مہر میں اپنے خیبر کا حصہ دیتا ہوں. چنانچہ اس عورت نے وہ حصہ لیا اور پھر اسے 1 لاکھ میں فروخت کیا. یعنی جو ہی اس کو احساس ہوا کہ مرنے لگا تو اس نے فوراً کیا کیا؟ حق ادا کر دیا. پھر دوسروں کو آسانی دینے والا، اس عادت کو بھی دیکھیے اپنے اندر. کیا آپ دوسروں کے لیے زندگی مشکل کرتے ہیں کہ آسان؟ زندگی کیسے آسان کی جاتی ہے دوسروں کے لیے؟ کوئی مثال سے سمجھائیں گے؟ یعنی دوسروں سے بے جا مطالبات نہ کیے جائیں. اور کوئی ایک مثال تو سوچئے، آپ کسی کے لیے کیا آسانی پیدا کریں گے؟ شاباش. اپنے حقوق میں سے کچھ کمی کر کے، یس گھر کی مثال ہے تو اپنا کام خود کر کے، نہ کہ دوسروں کے اوپر پھینک کے، اور دوسروں کے کام میں آسانی پیدا کر کے، اور اپنی مشکلات دوسروں کو نہ بتا کے، خواہ ان کو پریشان نہ کر کے، ان کو علم سکھایا جائے تو اس سے بھی ان کی زندگیاں آسان ہوں گی. اور یس کسی کو کسی کام میں مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کی مدد کر کے، اس کے لیے آسانی کر کے. عموماً کیا ہوتا ہے جب کسی کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی ہم سے آ کے سوال کرتا ہے تو ہم اس کو ڈانٹ ڈپکار شروع کر دیتے، تم نے اسی وقت آنا تو یہ تم کیوں آگے، اور میں نے تو تمہیں پہلے ہی کر دیا تھا یہ کام، تمہیں یاد کیوں نہیں، اور وغیرہ وغیرہ. ایک لمبی بحث. حالانکہ یہ ساری انرجی جس وقت آپ دوسرے کو ڈانٹ ڈپٹ میں لگا رہے ہیں، اگر اس میں لگا دیں کہ اس کی مدد کر دیں تو کام بھی ہو جائے اور اللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دے گا. نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کر کے، کسی کی بات سن کے، کہ بعض اوقات کوئی بات کہنا چاہتا ہے اور آپ سننے کو تیار نہیں، کیا آسانی ہوگی اس کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانے میں ایک شخص کے پاس ملک الموت اس کی روح قبض کرنے آئے تو اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں اپنی نیکی یاد ہے؟ اس نے کہا مجھے تو یاد نہیں پڑتی. اس سے دوبارہ کہا گیا یاد کرو. اس نے کہا مجھے اپنی کوئی نیکی یاد نہیں سوائے اس کے کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کرتا تھا، بزنس کرتا تھا، لین دین کرتا تھا. جو لوگ خوشحال ہوتے انہیں تو میں اپنا قرض وصول کرتے وقت مہلت دیا کرتا تھا اور تنگ دست کو معاف کر دیا کرتا. اللہ تعالیٰ نے اسی نیکی کی بنا پر اسے جنت میں داخل کر دیا. اور وہ اتنے بے لوس ہو کے یہ نیکی کر رہا تھا کہ اسے احساس بھی نہیں تھا کہ وہ یہ بھی کوئی نیکی کر رہا ہے. اصل بات یہ ہے نا، بعض اوقات ہم نیکی کرتے ہیں ساتھ ساتھ جتاتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں تمہارے ساتھ. تو دوسروں کے لیے بوجھ نہ بنے کسی بھی طرح کا، ان کی زندگی حرام نہ کریں. اس بات پر غور و فکر کیجئے کہ کس طرح آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تنگ دست پر آسانی کی اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا. جب ابو ذر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا اور ربضہ کے مقام پر تھے وہ، تو ان کی بیوی رونے لگی، اکیلی تھی وہاں. پوچھا کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا کیوں نہ رو، جبکہ آپ ایک جنگل میں اس طرح جان دے رہے ہیں کہ میرے پاس آپ کو دفن کرنے کا بھی کوئی سبب نہیں. اکیلے میاں بیوی جنگل میں رہ رہے تھے اور نہ ہی اتنا کپڑا ہے کہ اس میں آپ کو کفن دے سکوں. انہوں نے فرمایا مت رو اور خوشخبری سنو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے ایک آدمی ضرور کسی جنگل میں فوت ہوگا جس کے پاس مومنین کی ایک جماعت حاضر ہوگی. اب ان لوگوں میں سے تو ہر ایک کا انتقال کسی نہ کسی شہر یا جماعت میں ہوا ہے اور میں ہی وہ آدمی ہوں جو جنگل میں فوت ہو رہا ہوں. کتنی پازیٹو سوچ. اللہ کی قسم تم کہو گے میں جھوٹ بول رہا ہوں، حالانکہ میں جھوٹ نہیں بول رہا. ان کی بیوی نے کہا اب تو حجاج کرام بھی واپس چلے گئے ہیں، یعنی قافلے جاتے تھے یہاں سے، اب کون آئے گا؟ انہوں نے فرمایا تم راستے کا خیال رکھو. ابھی وہ یہ گفتگو کر رہی تھی کہ انہیں کچھ لوگ نظر آ گئے جو اپنی سواریوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے چلے آ رہے تھے. یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے گدھ تیزی سے آتے ہیں. وہ لوگ اس کے قریب پہنچ کر رک گئے. اس سے پوچھا تمہارا کیا مسئلہ ہے؟
جو یوں راستے میں کھڑی ہو. اس نے بتایا یہاں ایک مسلمان آدمی ہے, اس کے کفن دفن کا انتظام کر دو, تمہیں اس کا بڑا ثواب ملے گا. انہوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ بتایا ابو ذر. انہوں نے اپنے ماں باپ کو ان پہ قربان کیا, اپنے کوڑے جانوروں کے سینوں پہ رکھے, تیزی سے چلے. وہاں پہنچے تو ابو ذر نے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو, تم ہی وہ لوگ ہو جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اب آج جو میری حالت ہے وہ تمہارے سامنے ہے. اگر میرے کپڑوں میں سے کوئی ایسا کپڑا مل جائے جو مجھے پورا آ جائے تو مجھے اسی میں کفن دے دیا جائے. اور میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں مجھے تم سے کوئی ایسا آدمی کفن نہ دے جو امیر ہو یا چودھری ہو یا ڈاکیا ہو. اب ان لوگوں میں سے ہر ایک میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور پائی جاتی تھی. صرف ایک انصاری نوجوان تھا جو ان لوگوں کے ساتھ آیا تھا. اس نے کہا میں آپ کو کفن دوں گا, میرے پاس 2 کپڑے ہیں جو میری والدہ نے بنے تھے, ان میں سے ایک میرے جسم پر بھی ہے. ابو ذر نے فرمایا تم ہی میرے ساتھی ہو, لہٰذا تم ہی مجھے کفن دینا. اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے جنازے میں, نہلانے میں, کفن میں نیک لوگ شریک ہوں, اور دوسرے یہ ہے کہ انسان اللہ کے بھروسے پر اللہ سے اچھی امید رکھتے ہوئے اچھے خاتمے کا یقین کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتے ہیں. اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیے کہ جب آپ اللہ کی اطاعت پر زندگی بسر کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ فوت ہوتے وقت بھی آپ کا ضامن ہوتا ہے, وہ آپ کی ضروریات پوری کرتا ہے. وہ خیانت کرنے والے ہوں گے نا, اس دور کے لوگوں کے اعمال کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ جو دوسروں پر ظلم زیادتی کرنے والے ہوں وہ مجھے نہ کفن دفن دیں. آج کل بھی پوسٹ مین آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایک کا خط کہیں اور ڈال دیتے ہیں, یعنی پوری طرح امانت ادا نہیں کرتے یا کچھ اس میں سے رکھنے میں, نہیں کہتی سب ایسے ہی ہوتے, لیکن بہت دفعہ غفلت بھی ہوتی ہے کہ صحیح ڈاک پہنچتی ہی نہیں, منی آرڈرز میں سے پیسے نکال لیے جاتے ہیں. فوت ہوتے وقت اجر کی خاطر تعلیم دینا. سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں ایک انصاری کی موت کا وقت آ گیا تو اس نے کہا میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں اور محض اجر کے لیے سناتا ہوں, ثواب کے لیے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جب تم میں سے کوئی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح کرتا ہے پھر نماز کے لیے نکلتا ہے تو جب وہ اپنا دایاں قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں, اور بایاں قدم ٹکاتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی غلطی معاف کر دیتے نہیں. دایاں اٹھتا ہے تو درجہ اوپر, بایاں نیچے جاتا ہے تو غلطی نیچے گر جاتی. تو جو چاہے مسجد کے قریب رہے یا دور تمہاری مرضی ہے. اگر وہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے, اور اگر وہ مسجد میں آیا اور لوگ کچھ نماز پڑھ چکے تھے, کچھ باقی تھے جو اسے مل گئی, اس نے ان کے ساتھ پڑھی اور باقی کو پورا کر لیا تو ایسے ہی ہو گیا, یعنی اس کی بھی مغفرت ہو گئی. اور اگر وہ مسجد میں آیا اور لوگ نماز پڑھ چکے تھے پھر اس نے اکیلے ہی نماز پوری کی تو بھی ایسے ہی ہو گیا, یعنی اس کو بھی بخش دیا گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بات آپ کو علم کی پتہ ہو, چھوٹی سی بھی, اور آپ کو یاد آ جائے کہ بس اب مہلت ختم ہو رہی ہے, تو پہلی کوشش کیا ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں تک پہنچا دی جائے کہ وہ چیز آپ کے بعد صدقہ جاریہ بننے والی ہے. پھر اسی طرح مرنے والے کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جنتی ہے یا اس پہ رحم کر دیا گیا ہے. کیا کہنا چاہیے؟ اللہ ہی کو پتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہوگا. بعض لوگ فوت ہونے کے بعد یہ کہتے ہیں نا میرا شوہر جنتی ہے, فلان جنتی. تو ہم نہیں کسی کے بارے میں فیصلہ کر سکتے, مالک یوم الدین صرف اللہ. ام علا جو ایک انصاری خاتون تھی, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی. بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرہ ڈال کر مہاجرین کو بانٹ دیا تھا, اور ہمارے حصے میں عثمان بن مظعون آئے. ہم نے ان کو اپنے گھر میں اتارا, مہاجر تھے اور یہ انصاری تھے یہ لوگ, ام علا وغیرہ. وہ اس بیماری میں مبتلا ہوئے جس میں انہوں نے وفات پائی. جب ان کی وفات ہوئی اور ہم کفن سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں نے کہا ابو صاحب, یہ عثمان بن مظعون کی کنیت تھی, اللہ تم پہ رحم کرے, میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تم کو آخرت میں عزت دی. یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں نے عرض کی اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں معلوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کی موت آ پہنچی ہے اور میں ان کے لیے بہتری کی امید تو رکھتا ہوں لیکن یقین کے ساتھ نہیں کچھ کہہ سکتا. واللہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے بھی معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. اس لیے کسی کے مرنے کے بعد کیا نہیں کہنا چاہیے کہ یہ تو جنتی ہی جنتی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بعض اوقات مرتے وقت کسی کی حالت نزا کو دیکھ کر ہم اس کے جنتی یا جہنمی ہونے پر قیاس کر لیتے ہیں. تو ایسے قیاس سے کام نہیں لینا چاہیے. یقینی بات صرف اللہ کو پتا ہے اور ہمیں اندازے نہیں کرنے چاہیے, اس وقت وہم و گمان سے کام نہیں لینا چاہیے. اچھا ظن کسی کے بارے میں بھی رکھ سکتے ہیں. اسی طرح ہم کسی کے بارے میں حتمی طور پہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ شہید ہے.
اگر بظاہر کسی کی شہادت نظر آئے تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ شہید ہے. پھر اسی طرح ایک حدیث قدسی ہے کہ جو مسلمان فوت ہو جائے اور 4 قریبی پڑوسی اس کے حق میں بھلائی کی گواہی دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہاری بات مان لی اور جو تم نہیں جانتے اسے بھی معاف کر دیا. گواہی کے بارے میں انشاءاللہ آگے بھی بات ہوگی کہ جو فوت ہو رہا ہو اس کے بارے میں اچھی گواہی دینا اور وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگی. اور اسی طرح انسان کو اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ کسی برے کام پر اس کا اختتام ہو، کیونکہ وہ ساری زندگی کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک شخص دوزخ والوں کے کام کرتا رہتا ہے، جب اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک بالش کا یا ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے اس کی تقدیر اس پہ غالب آ جاتی ہے اور وہ جنت والوں کے کام کرنے لگتا ہے، یعنی بالکل آخری حصے میں، اور جنت میں جاتا ہے. اسی طرح ایک شخص جنت والوں کے کام کرتا رہتا ہے جبکہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ دوزخ والوں کے کام کرنے لگتا ہے، دوزخ میں جاتا ہے. تو اس لیے برے خاتمے سے بھی پناہ مانگنی چاہیے اور اس بات کی فکر ہونی چاہیے اور اس پر رنج و غم ہونا چاہیے کہ یا اللہ ہم اس سے محفوظ رہیں. یعنی بہت اخلاص کے ساتھ اپنے اور دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جس کا شرک پر خاتمہ ہوا اس کی تو زندگی ڈوب گئی، عمر بھر کی پونجی ختم ہو گئی. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار. قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور اسی طرح جس نے اللہ کے ساتھ اس حال میں ملاقات کی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تو دوزخ میں داخل ہوگا. اسی طرح کلمے کی توفیق نہ ملنا، جیسے ابو طالب کے ساتھ ہوا کہ آخری وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ موجود تھے. آپ نے فرمایا چچا ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، آپ کہہ دیجئے تاکہ میں اللہ کے ہاں اس کلمے کی وجہ سے آپ کے حق میں گواہی دے سکوں. اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ مغیرہ نے کہا ابو طالب کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر ان کو کلمے کی تلقین کرتے رہے اور ابو جہل اور ابن ابی امیہ اپنی بات دہراتے رہے اور آخری بات یہ تھی کہ ابو طالب اپنے عبد المطلب کے دین پر یعنی لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا. پھر اسی طرح موت اس حال میں نہ آئے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کا کام کر رہا ہو. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون. جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ فرما برداری پیش کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی برا کام نہیں کیا. کیوں نہیں، یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے جو تم کرتے. نہیں، اللہ تعالیٰ سے انسان کچھ بھی نہیں چھپا سکتا. یہ بھی یاد رکھیے کہ موت کے وقت ظالم لوگوں کی روح کس طرح نکلے گی. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. اور کاش تم دیکھو جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں، یعنی ڈانٹتے ہیں ان کو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. یعنی عذاب تو عذاب ساتھ بے عزتی بھی، اس کے بدلے جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے. پھر اسی طرح انسان شرک کے علاوہ ظلم اور بدعت سے بھی پرہیز کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی سے توبہ کو پردے پہ رکھا ہے، پھر اسے توبہ نصیب نہیں ہوتی. والدین کی نافرمانی پہ خاتمہ نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور 3 مرتبہ آمین فرمایا اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو پایا پھر وہ مر گیا اور آگ میں داخل ہو گیا سو اللہ اسے رحمت ربانی سے دور کرے. آپ کہیے آمین، تو آپ نے آمین کہی. یعنی والدین کو ناراض کر کے جو فوت ہو اس کے لیے بھی برا انجام ہے. پھر کسی بھی قسم کی نافرمانیوں میں خاتمہ کا ہونا. پھر خیانت کرنا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان اور اسباب پر ایک شخص مقرر تھا، یعنی وہ اس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ اس کی نگہداشت کرے، جس کا نام کرکرا تھا. اس کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا وہ تو جہنم میں گیا. صحابہ اسے دیکھنے گئے تو اس کے پاس ایک عبا ملی جسے خیانت کر کے اس نے چھپا لیا تھا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی مال حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے یا بیچنے کے لیے رکھا جاتا ہے اور آپ اس میں سے لوگوں کو دینے سے پہلے اپنے لیے نکال لیتے ہیں یا مفت نکال لیتے ہیں یا چھپا لیتے ہیں یا چرا لیتے ہیں. حقیر چیز جس کی وجہ سے انسان اپنی آخرت تباہ کر لے.
اور ایک انسان کی میکسیمم کتنی ضرورت ہو سکتی ہے. تو بعض اوقات لالچ اور ایسی چیزیں انسان کو چوری اور خیانت پر مجبور کر دیتی ہیں. تو اس لیے خواہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہو، کسی اور کا خادم تو بھول جائیں، لیکن اگر وہ خیانت کرتا ہے تو اپنے لیے جنت کو حرام کر لیتا ہے. اس کے برعکس جو اللہ کے مال کی حفاظت کرتا ہے اس کا اجر کیا ہے کہ وہ سال میں مر بھی جائے تو قیامت تک اس کا اجر لکھا چلا جاتا ہے. پھر قطع رحمی کی حالت میں فوت ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے 3 دن سے زائد اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑنا جائز نہیں. جس نے 3 دن سے زائد چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا. یعنی کسی سے ناراض نہ رہیں، صلح کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹی قسم کھائے تاکہ کسی کا مال جو اس کے ذمہ واجب ہے اس کو ہضم کر لے، یعنی جھوٹی قسم کھا کے دوسرے کا مال ہڑپ کر جائے، تو وہ اس حال میں اللہ سے ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا. تو ناحق مال کھانے سے بھی گریز کرنا چاہیے. خودکشی کرنے والا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی لڑائی میں موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں جو آپ کے ساتھ شریک تھا اور اسلام کا دعوے دار تھا فرمایا یہ جہنمی ہے. لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا لیکن آپ نے کہا کہ جنت میں نہیں جائے گا. جب جنگ ہونے لگی تو اس شخص نے بہت جم کے لڑائی میں حصہ لیا اور بہت زخمی ہوا، پھر بھی وہ ثابت قدم رہا اور کام کرتا رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ اس شخص کے بارے میں آپ کو معلوم ہے جس کے بارے میں آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے؟ وہ تو اللہ کے راستے میں بہت جم کے لڑ رہا تھا اور بہت زیادہ زخمی ہوا. آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے. ممکن ہے کہ بعض مسلمان شبے میں پڑ جاتے، لیکن اس عرصے میں اس شخص نے زخموں کی تاب نہ لا کر اپنا ترکش کھولا اور اس میں سے ایک تیر نکال کے اپنے آپ کو مار ڈالا. پھر بہت سے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑتے ہوئے پہنچے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات سچ کر دکھائی. اس شخص نے اپنے آپ کو ہلاک کر کے اپنی جان ختم کی، یعنی خودکشی کی، سوئسائڈ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اے بلال اٹھو اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوگا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد فاجر سے بھی لے لیتا ہے. یعنی کافر مشرک فاجر بھی ایسے کام کر سکتے ہیں کہ جس سے دین کو فائدہ ہو. آج آپ دیکھیں کتنی ایجادات ہیں جو مسلمانوں نے نہیں کی لیکن مسلمان اس سے اپنے دین کے فائدے کے کام لے رہے ہیں. وہ تو کسی کا بھی کام آ جائے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ خود انسان کے اپنے ایمان کا حال کیا ہے. پھر اسی طرح برے کام کر کے جاری کر کے انسان فوت ہو جائے توبہ کیے بغیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کسی برے عمل کی ابتدا کی تو اس کے لیے اس کا گناہ اور ان کا کچھ گناہ جنہوں نے اس کے بعد عمل کیا. یعنی جس نے برے کام کا آغاز کیا اس پر اس برے کام کا بھی وبال، اور جن لوگوں نے اسے دیکھ کر کیا ان کا بھی کچھ وبال، بغیر اس کے کہ ان کے گناہ میں کوئی کمی کی جائے. پھر بے دین کے لیے ایمان والوں کی بری گواہی. اگر کوئی شخص برے کام کرتے ہوئے فوت ہوتا ہے اور نیک لوگ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی نہیں تھا تو وہ بھی لکھی جاتی ہے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا. آپ نے فرمایا اس کی تعریف بیان کرو. لوگوں نے کہا جو کچھ ہم جانتے ہیں اس کے مطابق یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مرنے والوں کی خوبیاں جو واقعی سچ پر مبنی ہو وہ بیان کرنی چاہیے. بعض لوگ مبالغہ رائے شروع کر دیتے ہیں اور جو چیز کسی مرنے والے کے اندر نہیں ہوتی وہ بیان کرنے لگتے ہیں، تو اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. صحابہ نے اس کی تعریف کی تھی کہ یہ شخص اللہ رسول سے محبت کرتا تھا. پھر آپ کے پاس ایک اور جنازہ گزرا. آپ نے فرمایا اس کے اوصاف بیان کرو. لوگوں نے کہا اللہ کے دین میں یہ برا آدمی تھا. تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی یعنی جہنم، اور تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو. یعنی لوگوں کی گواہی کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اب یہ ہے کہ حسن خاتمہ انسان کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور دوا بھی، کہ انسان ہر وقت اچھے کاموں میں مشغول نظر آئے، کیونکہ وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں ان کی موت بھی برے کام پر آتی ہے. مثلاً اگر آپ وہ کتاب پڑھیں نا جس میں آخری وقت کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، کئی آرٹیکلز بھی اس موضوع پر ملتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ واقعات میں اگر کل ٹائم ہوا تو آپ کو بتاؤں گی، اور یہ سچے واقعات ہیں جو خاتمے سے متعلق ہیں کہ کس طرح لوگوں کا خاتمہ ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
خوش قسمت انسان وہی ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہو، جو مرتے وقت اس بات کا اقرار کرے کہ لا شریک لہ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیونکہ جو شخص اس بات پر دنیا سے رخصت ہوا انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوگا. اس سلسلے میں ہم یہ بات جاننے کے لیے اور اس بات کو محسوس کرنے کے لیے ہمیں مختلف لوگوں کے واقعات اور مشاہدات جو مرتے وقت یا خاتمے کے وقت میں ہوئے ہیں ان کو پڑھنے، سننے اور جاننے کی ضرورت ہے. کیونکہ جو واقعات ہوتے ہیں وہ انسان کو بہت سی چیزیں قریب سے دیکھنے اور براہ راست اپنے اوپر لے کر انہیں محسوس کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں. کیونکہ وہ ایک سب سے ریئل بات لگتی ہے، سچی بات لگتی ہے، قریب ترین بات لگتی ہے. کیونکہ اس وقت انسان یہ سوچتا ہے کہ اس جگہ میں بھی ہو سکتا تھا، اور پھر فوراً اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میرا کیا ہوگا اور مجھے کیا کرنا چاہیے. اس لیے کل کے لیسن سے متعلق کچھ واقعات جمع کیے گئے ہیں، کچھ تو کتابوں اور کیسٹ سے ہیں اور کچھ ریئل لائف کی سٹوریز ہیں جو یہیں سے آپ میں سے کچھ لوگوں نے شیئر کی ہیں. مختصراً آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، پھر اس کے بعد آپ خود اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں، اپنے پیاروں کے لیے کیا چاہتے ہیں، اور ہمیں اس پر مزید کیا کرنا چاہیے. ایک واقعہ جس کا ذکر الزمن القادم کتاب میں ہوا ہے، عبد الملک القاسم کی کتاب ہے. یہ عربی کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی معمول کے مطابق اپنی گاڑی پہ جا رہا تھا. مدینہ کی ایک سرنگ میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی، یعنی ٹنل میں. وہ گاڑی سے نکلا کہ ورک شاپ جا کر ٹھیک کروا سکے. وہ اپنی گاڑی کے پیچھے کھڑا ہو گیا وہیں ٹنل میں تاکہ کسی سواری پر سوار ہو سکے. ایک تیز رفتار گاڑی آئی، اس نے پیچھے سے اس کو ٹکر ماری. کیونکہ عام طور پر ٹنل جو ہے وہ اس میں ایک تو سپیڈ بہت ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ بعض اوقات اندھیرا ہو سکتا ہے یا دور سے نظر نہیں آتا کہ صرف گاڑی ہے یا گاڑی کے ساتھ کوئی اور بھی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ تقدیر. تو پیچھے سے کسی نے آ کر اس کو مارا، اس کو سخت گہرے زخم آئے. وہ زخموں کی تاب نہ لا کر گر پڑا. سڑکوں پر نگران پولیس میں سے ایک کا کہنا ہے میں اور میرا ساتھی آئے، یعنی جو پولیس پیٹرولنگ پولیس ہوتی ہے، اور ہم نے اسے اپنی سواری پہ سوار کیا. ہم اس کو اسپتال لے جانے لگے. یہ ایک نوعمر جوان تھا، ظاہری حلیے سے دیندار لگتا تھا. جب ہم نے اسے گاڑی میں ڈالا ہم نے سنا وہ کچھ گنگنا رہا تھا. ہم جلدی میں تھے، اس کی بات نہ سمجھ سکے، مگر جب ہم گاڑی لے کر چل پڑے تو ہم نے واضح آواز سنی کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور اس کی آواز بہت خوبصورت اور تر و تازہ تھی کہ ہم حیران رہ گئے. حالانکہ صورتحال یہ تھی کہ خون سے اس کے کپڑے رنگین ہو چکے تھے، ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی، لگتا تھا کہ جان کنی کی حالت میں ہے. وہ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتا رہا. میں نے اپنی زندگی میں ایسی آواز نہ سنی تھی. یوں لگا کہ میرے جسم اور پسلیوں میں لرزہ طاری ہو گیا ہے، یعنی اس کی وہ تلاوت سن کے. اچانک اس کی آواز رک گئی. میں نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے شہادت کی انگلی اٹھائی ہوئی ہے اور کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے. پھر اس کا سر جھک گیا. میں پیچھے کی طرف اچھلا. میں نے اس کا ہاتھ ٹٹولا، اس کے دل کی حرکت اور سانس کو چیک کیا. کچھ بھی باقی نہ تھا. وہ زندگی کی قید سے آزاد ہو چکا تھا. میں اس کو دیر تک دیکھتا رہا. میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے جو میں نے اپنے ساتھی سے چھپا لیے. میں نے اسے بتایا کہ یہ فوت ہو چکا ہے. میرا ساتھی زار و قطار رونے لگا. میں نے ایک لمبی ہچکی لی اور آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے. ہم اسپتال پہنچے. جو بھی ہمیں ملا ہم نے اسے اس نوجوان کا قصہ سنایا. اکثر لوگ اس حادثے سے متاثر ہوئے. ایک آدمی نے یہ قصہ سنا تو آگے بڑھ کر اس نوجوان کی پیشانی کا بوسہ لیا. سب اس پر مصر تھے کہ ہم تب تک نہیں جائیں گے جب تک اس کے جنازے کا پتہ نہ چلے کہ اس کا جنازہ کب ہوگا، تاکہ ہم اس کی نماز جنازہ پڑھ کر ہی جائیں. حالانکہ وہ سب کے لیے ان نون تھا. ہسپتال کے ملازمین میں سے ایک نے اس کے گھر رابطہ کیا. آگے اس کا بھائی تھا. اس نے اپنے بھائی کے متعلق بتایا، یعنی جو بھائی زندہ تھا اس نے اس فوت شدہ بھائی کے بارے میں بتایا کہ ہر سوموار کو وہ گاؤں میں دادی کے پاس ملاقات کے لیے جاتا تھا، بیواؤں اور یتیموں کی دیکھ بھال کرتا تھا. پورا گاؤں اس کو جانتا تھا. وہ ان کو دینی کتابیں اور دینی کیسٹس دیتا تھا. وہ جب جاتا تو اس کی گاڑی چاولوں اور چینی سے بھری ہوئی ہوتی. وہ جا کر تقسیم کرتا، حتیٰ کہ وہ بچوں کی مٹھائی بھی نہیں بھولتا تھا کہ ان کو خوش کر سکے. جو بھی اس کو سفر کرنے سے روکتا وہ اس کو منع کر دیتا اور کہتا کہ میں لمبے سفر سے فائدہ اٹھاتا ہوں، یعنی میں گھبراتا نہیں، میں اس کو انجوائے کرتا ہوں.
راستے میں قرآن حفظ کرتا ہوں اور اس کی دہرائی کرتا ہوں، دینی کیسٹس اور لیکچر سنتا ہوں، اور میں اللہ کے ہاں ثواب کی امید رکھتا ہوں کہ مجھے ہر قدم کا ثواب ملے گا کیونکہ نیکی کے راستے میں جا رہا ہوں۔ اگلے دن مسجد نمازیوں سے بڑھ گئی، میں نے مسلمانوں کے بھاری مجمع کے ساتھ اس کا جنازہ پڑھا، نماز سے فارغ ہو کر اس کو قبرستان لے گئے، بالآخر ہم نے اس کو تنگ و تاریک قبر میں دفنا دیا۔ آخرت کے جہان کا اس کا یہ پہلا دن تھا، اور گویا کہ میرے لیے اس جہان کا بھی پہلا دن، کیونکہ میری بھی زندگی بدل چکی تھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ صرف لیکچرز دینے کا نام نہیں ہوتا، ڈپینڈ اس پہ کرتا ہے کہ ہم اس پر عمل کتنا کرتے ہیں، ہماری عملی زندگی کیسی ہے، ان باتوں کے مطابق جو ہم کرتے ہیں یا اس کے مخالف۔ اور یہی کسی شخص کے بہترین آثار ہو سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد لوگ بغیر اس کو جانے اس کا جنازہ پڑھیں، اس کی نیکی سے متاثر ہو کر، حالانکہ وہ اس کو زیادہ نہیں جانتے تھے، بس یہ آخری وقت کا عمل، چھوٹا سا عمل، یہ عمل کی تبلیغ تھی۔ اللہ دلوں میں محبت ڈالتا ہے نا کہ کوئی آپ کے لیے دعا کرے یا آپ کا جنازہ پڑھے یا آپ کے پیچھے آئے۔ اس وقت لوگوں کو اس سے کس چیز کی توقع تھی کہ کیا دے گا وہ ان کو مر کے؟ کچھ بھی نہیں، وہ اس کی محبت میں جا رہے تھے اس کے پیچھے۔ اور اس سے محبت کیوں تھی؟ کیونکہ وہ اللہ سے اور اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے دین سے محبت کرتا تھا۔ اب جتنے بھی لوگ اس کی وفات کے اس واقعے سے متاثر ہو کر بدل گئے، اس کا اجر کس کو ملے گا؟ اسی کو ملے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو اچھا خاتمہ ہے وہ انسان کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ کوئی بات آپ کہیں گے اس واقعے سے؟ جی، زندگی میں اس کا جو عمل تھا اور جس پر اس کی استقامت تھی اور لوگوں کے روکنے کے باوجود وہ اپنی نیکی پہ ڈٹا رہا، وہی عمل اس کا آخری عمل بن گیا، اسی راستے میں اس کی موت آ گئی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، عنقریب اللہ تعالیٰ ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ تو ہمیں لوگوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں کہ وہ ہمیں چاہیں یا وہ ہمیں محبت دیں، ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ خالص کرنے کی ضرورت ہے، اور باقی سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں، وہ جس کے ذریعے چاہے گا دلوائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اس دوران کہ انہیں اٹھا کے آگ کی طرف لے جایا جا رہا تھا، جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے کہ بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا تھا اس وقت؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، آپ کی مدد نہیں، اللہ کی مدد چاہیے، اور اللہ ان کو کافی ہو گیا۔ بندے تو خود محتاج ہیں، مخلوق تو خود محتاج ہے، لیکن اتنا توکل ہو اللہ پہ تو پھر ہم کہتے ہیں نا، ورنہ تو ہر وقت ہماری نظر اس پہ ہوتی ہے جو لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ ہمیں کچھ دے دیں، ان سے ہمیں کچھ مل جائے، جبکہ سارے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ سچا کر لیں۔ جب ہم لوگ اللہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا قرآن حفظ کر رہے ہیں یا قرآن کی پریکٹس کر رہے ہیں تو وہ چیز ہمیں لوگوں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اور ان کے واقعے میں جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں سے بے نیاز ہونا ایک اور بات ہے کہ اپنا آپ توکل اللہ پہ رکھیں، لیکن لوگوں کی خدمت سے نہیں بے نیاز ہونا۔ Yes, that's very right. کیونکہ جب ہم بے نیاز ہوتے ہیں تو ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، ان کی خدمت کرنا اور ان کی کیئر کرنا اور ان کے کام آنا اور ان کی مدد کرنا اور ان کو دینے والا بننا یہ بھول جاتے ہیں، جبکہ وہ رہے گا، یعنی ہماری ذات سے ان کو کیا فیض پہنچ سکتا ہے، ہم اس پہ زیادہ فوکس کریں، نہ کہ اس پہ کہ ان سے ہم کو کیا مطلب حاصل ہو سکتا ہے، ان سے ہمارا کون سا مطلب پورا ہو سکتا ہے۔ اور اللہ نے ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ آج آپ بھی یہ کہانی سن رہے ہیں، ورنہ آپ لوگ عربی زبان میں کہاں جا کے پڑھیں گے خود کتابیں، یہ کہاں سے سنیں گے؟ تو جب آپ سچے دل سے نیکی کر جاتے ہیں نا، آپ کو نہیں پتا وہ کہاں کہاں کس کس کے دل میں کہاں تک اثر کرے، اور آپ میں سے ہر ایک اگر آگے اس واقعے کو کسی کو سنائے گا تو ان کو بھی فائدہ پہنچے گا، جن کو ہم بھی نہیں جانتے کہ وہ کون کون ہوں گے۔ جی، ٹائم مینجمنٹ بھی ہے اس میں، کون سا کام کس وقت کرنا ہے، ایک دن مقرر کر لیا اور اس پر استقامت مستقل مزاجی سے کام کیا۔ ہم ایک دن ایک کام شروع کرتے ہیں، اگلے دن کوئی اور پروگرام بنا، تیسرے دن کچھ اور ہماری زندگی گول گول گھومتی رہتی ہے، آؤٹ آف دا ڈے کچھ ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ چھوٹی سی مشکل آئی وہ رستہ بدل دیا، ادھر سے پرابلم آئی وہ رستہ بدل دیا۔ جتنی مرضی صلاحیتیں ہو آپ کے اندر، جتنا مرضی ٹیلنٹ ہو، لیکن اگر آپ
صرف لوگوں کی تنقید، مخالفت اور لوگوں کے رویے سے گھبرا کر اپنے راستے تبدیل کرتے، آپ کہیں کے بھی نہیں رہتے. استقامت کہتے ہیں اس کو کہ مشکلات کے باوجود آپ اپنے مقصد میں اور اس کے حصول میں سچے ہوں اور اس پر جم جائیں، میخ بن جائیں کہ نہیں میں تو کر کے چھوڑنا ہے، لوگ جو مرضی کریں، کوئی تعریف کرے یا تنقید کرے، اگر میں نے کام صحیح کیا ہے، طریقے کے مطابق میں نے کیا، اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تو جو مرضی کوئی مجھے کہہ دے، مجھے اس سے ہٹنا نہیں ہے. بات وہیں آ جاتی ہے کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. اگر زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو انشاءاللہ موت بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گی. اب اس میں جو بہت کام کی چیز ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگ حافظ ہیں. اب میں آپ سے نہیں پوچھتی، لیکن آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ روز کا کتنا حصہ آپ ترتیل سے پڑھتے ہیں، آپ کی دہرائی کی روٹین کیا ہے. ہم 100 بہانے کر سکتے ہیں کہ ہم مصروف ہیں، ہم لوگوں کے کام آ رہے ہیں، اس میری فرینڈ کو میری ضرورت پڑ گئی ہے لہذا میں 1 گھنٹہ اس سے باتیں کر لوں، اور اب تو مجھے خود بھی نیند آ رہی ہے، اور اب مجھے بھوک لگی ہے، اور اب ایسا اور ویسا. ہم قرآن کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہیں، حافظ بن کے بھی سنجیدہ نہیں ہیں. تو اگر آپ کا کوئی پلان ہی نہیں، منصوبہ ہی نہیں کہ آپ قرآن مجید کو جو اللہ نے آپ کے والدین کے ذریعے اور دوسرے استادوں کے ذریعے آپ پہ رحمت کی کہ آپ کے سینے میں اتار دیا، تو سوچیے آپ اس کی کیا قدر کر رہے ہیں، کیا پلاننگ ہے آپ کے پاس کہ آپ اس کو یاد رکھ سکیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے، لیکن چونکہ وہ آؤٹ آف پریکٹس ہوتے ہیں اس لیے وہ غلطیاں کرتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو سبق کے علاوہ خود اپنی روٹین میں روزانہ قرآن پڑھتے ہوں؟ الحمدللہ. لیکن سب ابھی بھی نہیں کر رہے. تو کب عادت پڑے گی آپ کو کہ آپ اپنے رب کے لیے پڑھیں؟ یہ تو آپ ٹیچرز کے لیے بھی پڑھتے ہیں نا، جو وہ آپ کو کہتے ہیں 2 دفعہ پڑھ کے آؤ. اپنے رب کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو کیسی موت چاہیے، کیسی زندگی چاہیے، اور کیسی آخرت چاہیے، ہم سب کو سوچنا چاہیے اور اپنے لیے خود ہی کچھ کرنا ہوگا. دیکھیے ہم کسی اور کے لیے کچھ کر رہے ہیں، اپنے پیرنٹس کے لیے یا اپنے دوستوں کے لیے، ان کی آخرت کی بات کر رہی ہیں. کس کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنے لیے بھی نہیں کر رہے. تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں جو لوگ اپنے لیے کچھ نہیں کر پاتے وہ میرے لیے کیا کریں گے؟ چاہے لاکھ محبتوں کے دعوے کریں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ اپنے آپ کو ہی سنبھال لیں. تو میرے مرنے کے بعد میرے لیے دعائیں کریں گے اور میرے لیے کچھ کریں گے. اللہ ہی کرائے گا تو کریں گے. تو جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میرے دم میں دم ہے، میں اپنے لیے تو کچھ کروں. تو اپنے ساتھ سچے ہو جائیں، اپنے ساتھ سنسیئر ہو جائیں. کسی کے لیے کچھ نہیں، اپنے لیے تو کریں. جب آپ اپنے لیے ہی کریں گے کچھ تو انشاءاللہ بہت سا فائدہ ہو جائے گا. استاذہ جب سے یہ میرا جینا مرنا کی کلاس میں بات ہوئی تھی کہ سفر میں کیا کچھ آپ کر سکتے ہیں، الحمدللہ میں نے کوشش کی کہ میں کرنے لگوں گی، اور الحمدللہ 3 صورتیں مجھے یاد ہو گئی. ماشاءاللہ. کون سی؟ سورہ الطور، سورہ القلم اور سورہ الحاقہ. پرسوں میں نے یہ سوچا کہ میں نے اس کو گھر جانے سے پہلے یاد کرنا ہے، تو راستے میں ٹریفک بلاک ہوگی اور الحمدللہ وہ آخری حصہ یاد ہو گیا. ماشاءاللہ. اب کتنے لوگوں نے اس میں صورت یاد کر لی ہوگی؟ نہیں کی ہوگی نا، کیونکہ پلان ہی نہیں، بس کوس رہے ہیں، رو رہے ہیں، تھک رہے ہیں، ٹریفک بلاک ہے کیا کریں. لیکن کس نے اس وقت سے حقیقی فائدہ اٹھایا، اور کس نے اس طرح کی پلاننگ کی ہوئی ہو کہ نہیں میں لمبے سفر پہ جاتا ہوں، قرآن حفظ کرتا ہوں. اور ایک بیواؤں اور یتیموں کے لیے سفر، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں، اور یہ بہانے ہیں صرف. کبھی سوچے تو صحیح ہمارا وقت جا کہاں رہا ہے. تو جو پلان کر کے اس پہ جم نہیں جاتا اس کی زندگی یوں گزرتی چلی جا رہی ہر روز، اور اینڈ آف دا ڈے وہ خالی صفحے ہیں، کچھ نہیں ہوگا ان میں. میں سوچ رہی تھی کہ ہمیں کتنا شوق ہوتا ہے نا دوسروں کے سامنے اچھا بننے کا، کس قدر شوق ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر وہ لوگ اس کو اچھا کہے تھے جس کے ساتھ اس زندگی میں کبھی ملاقات ہی نہیں کی. تو اگر اس کی گواہی دے. بالکل. جب اللہ تعالیٰ کی خاطر ہم کچھ کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں خود ہمیں اچھا بنا دے گا. اس چیز کا یقین ہونا چاہیے. اور ایک کال میں نے پڑھا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے کہیں پہ، کہ اصل دولت یہ ہوتی ہے دولت دینے والے کو حاصل کرنے کا نام ہے. اگر ہم واقعی اللہ کے لیے کریں گے تو وہی قدر کرے گا. بندے تو بھول جاتے ہیں لیکن اللہ نہیں بھولتا. ایک اور واقعہ، یہ ایک نوجوان کی توبہ کا واقعہ. اچھا، کچھ لوگ تو اصلاً ہی نیک ہوتے ہیں بچپن سے، کچھ لوگ توبہ کے بعد نیک بن جاتے ہیں. یہ ایک نوجوان کی توبہ کا واقعہ ہے جو بے راہ رو تھا. یہ واقعہ ریاض کے بازار الاویس میں پیش آیا. ایک نیک آدمی کہتا ہے، میں بازار کی ایک جانب اپنی گاڑی میں چل رہا تھا اور ایک نوجوان لڑکا ایک نوجوان لڑکی سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا. یعنی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اس کو چھیڑ رہا ہے. مجھے ہچکچاہٹ محسوس ہوئی کہ اس کو سمجھاؤں کہ نہ سمجھاؤں. پھر میں نے عزم کر لیا کہ میں اس کو ضرور سمجھاؤں گا.
اور یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ کسی کو برا کرتے دیکھیں تو اس کی اصلاح کریں. جب میں گاڑی سے اترا تو لڑکی بھاگ گئی. وہ نوجوان ڈر رہا تھا کہ میں کوئی انتظامیہ کا آدمی جو جرائم پہ قابو پاتے ہیں وہ ہوں. میں نے اس نوجوان کو سلام کیا اور میں نے کہا کہ نہ میں کسی دینی کمیٹی کا رکن ہوں، نہ میں پولیس کا آدمی ہوں، میں تو آپ کا بھائی ہوں اور آپ کے لیے بھلائی پسند کرتا ہوں کہ آپ کو نصیحت کروں. پھر ہم بیٹھ گئے اور میں نے اس کو اللہ کی یاد دلانی شروع کر دی، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے. یعنی اتنی دیر میں نے اس سے اللہ کا ذکر کیا. پھر ہم جدا ہو گئے. میں نے اس کا فون نمبر لے لیا، اس نے میرا لے لیا، اور 2 ہفتوں کے بعد میں نے اپنی جیب ٹٹولی تو مجھے اس نوجوان کا نمبر مل گیا. میں نے سوچا میں اس کو فون کرتا ہوں. یہ صبح کا وقت تھا. نمبر ملا تو میں نے کہا السلام علیکم، آپ نے مجھے پہچانا؟ اس نے کہا میں اس آواز کو کیسے نہ پہچانوں جس کے ذریعے میں نے ہدایت کی باتیں سنی اور روشنی دیکھی اور حق کا راستہ دیکھا. آخرکار ہم نے عصر کے بعد ملاقات کا وقت طے کیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے پاس مہمان آ گئے اور میں اپنے دوست کے پاس جانے سے 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا. پھر میں متردد ہوا کہ جاؤں کہ نہ جاؤں. تو آخر میں نے کہا اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں چاہے لیٹ ہو گیا ہوں. میں گیا تو جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کا والد نکلا. میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا. میں نے پوچھا کیا فلاں موجود ہے؟ تو مجھے حیرت سے دیکھنے لگا. پھر پوچھا کیا فلاں موجود ہے؟ وہ مجھے بہت عجیب طریقے سے دیکھنے لگا. پھر کہا بیٹا یہ مٹی اس کی قبر بن چکی ہے، ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ہی اس کو دفنایا ہے. صبح بات ہوئی ہے اور عصر کے وقت دفنا دیا ہے. میں نے کہا اے میرے بزرگ آج صبح تو اس کی میرے سے بات ہوئی. انہوں نے کہا ہاں اس نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا رہا. گھر واپس آ کر دوپہر کو لیٹ گیا. جب ہم نے دوپہر کے کھانے کے لیے اس کو جگانے کا ارادہ کیا تو دیکھتے ہیں اس کی روح اللہ کے پاس جا چکی ہے. تو باپ کہنے لگا میرا بیٹا ان لوگوں میں سے تھا جو اعلانیہ نافرمانی کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے، لیکن 2 ہفتے قبل اس کا حال بدل گیا تھا. اب اس کی صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ وہ ہمیں صبح کی نماز کے لیے جگاتا تھا، جبکہ اس سے پہلے وہ سرے سے نماز کا انکار کرتا تھا اور ہمارے گھر کے اندر ہمارے سامنے اللہ کی نافرمانیاں کرتا. پھر اللہ نے اس کو ہدایت دے دی. پھر اس آدمی نے کہا بیٹا آپ میرے بیٹے کو کب سے جانتے ہیں؟ میں نے کہا صرف 2 ہفتوں سے ان سے تعارف ہوا. تو وہ بولا کہ پھر آپ ہی نے اس کو نصیحت کی تھی؟ میں نے کہا جی ہاں. وہ بولا مجھے وہ ماتھا چوم لینے دو جس نے میرے بیٹے کو جہنم سے بچا لیا. کبھی نہ جج کے حق بات کہتے ہوئے، چاہے کوئی نہ ہی قبول کرے. آپ کو کیسے پتا کہ وہ نہیں قبول کرے گا؟ دل اللہ کے ہاتھ میں، ہدایت اللہ دیتا ہے. اگر آپ ذریعہ بن جائے تو آپ کی خوش قسمتی. اور پولیس مین بن کے نہیں، کسی آرگنائزیشن کے رکن کے طور پہ نہیں کہ الوداع سے ہوم ورک ملا ہے، اسائنمنٹ ہے تو آپ جا کے کہیں چونکہ آج میری ٹیچر نے کہا اسائنمنٹ کر کے آؤ اس لیے مجھے یہ کام تم پہ کرنا ہی کرنا ہے. نو، ہم سب سے پہلے اللہ کے بندے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارے اوپر فرض ہے. اور اس کے لیے کوئی بہت بڑی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے لیے اللہ پر ایمان، توکل، اخلاص اور دوسرے انسان کی سخت ہمدردی. اور پھر یہ کہ جو تذکیر کا انداز قرآن میں ہے، سنت میں ہے، اور سوال کے ذریعے پوچھ کے شعور جگایا جائے، ضمیر جگایا جائے، انا نہ جگائی جائے. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہیں گے اس واقعے سے کیا سیکھا؟ دیکھیے قرآن مجید میں آتا نا فقصص القصص، قصے بیان کرو. کیوں؟ لعلہم یتفکرون. تو اگر آپ غور و فکر نہیں کریں گے تو پھر قصے سننے کا کیا فائدہ؟ یہ انجوائمنٹ کے لیے تو نہیں. کیا سوچا آپ نے؟ جی بالکل، یعنی کہ برائی سے نفرت کریں، برے سے نہیں. میں تمہارا دینی بھائی ہوں، میں پولیس مین نہیں ہوں. ہم اتنے ججمنٹل ہوتے ہیں، خود ہی خود سوچ لیتے ہیں انہوں نے عمل کوئی نہیں کرنا اور کوئی فائدہ نہیں، بس کیونکہ اوور آل ہمارا ماحول منفی باتیں کرنے کا ہی نا، تاکہ کچھ کرنا نہ پڑے. اصل میں ہوتا ہی ہے کہ جب ہم کوئی برائی دیکھتے ہیں نا تو اللہ نے ہمارے اندر ایک ضمیر نام کی چیز رکھی ہے جو ملامت کرتی کہ یہ غلط ہو رہا ہے، ٹھیک نہیں ہے. تو پھر یہ بھی رکھا ہے کہ ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے، لیکن جب ہم کام اپنا کرتے نہیں تو پھر اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس طرح کے بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں. اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا کہ پڑھ کے واپس کرنا. تو پھر انہیں ہوگا واپس دینا ہے، جلدی سے پڑھ لو. اور پھر اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کو دو، اس سے لے کے اس کو دو، اس سے لے کے اس کو، وہ ایک چیز جب تک پھٹ نہ جائے لوگوں تک جاتی رہے. الحمدللہ. یہ جو واقعہ ابھی میں نے سنا ہے یہ کیسٹ کا واقعہ ہے اور کیسٹ کا نام ہے نہایت الشباب.
ایک اور واقعہ ہے، اور یہ واقعات دوسری طرح کے ہیں تھوڑے سے، ایک نہیں ایک سے زیادہ ہے۔ لوگ ایک نوجوان کو ریاض کی جامع مسجد میں لائے۔ یہ کیسٹ کا واقعہ ہے، کل من علیہا فان، جو ایک حادثے میں فوت ہو گیا تھا، اس کو بھی غسل دیا جانا تھا۔ نیک نوجوانوں میں سے ایک اس کو غسل دینے لگا۔ وہ اس نوجوان کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا کہ وہ گورے رنگ کا خوبصورت چہرہ تھا، مگر یہ آہستہ آہستہ سفیدی سے گندمی رنگ کی طرف بدلنے لگا اور پھر اتنا کالا ہو گیا کہ کوئلے کی طرح ہو گیا۔ غسل دینے والا ڈر کر تیزی سے باہر نکلا اور اس نوجوان کے وارث کے بارے میں پوچھا وہ کہاں ہے۔ کہا کہ وہ ستون کے پاس کھڑا ہے۔ وہ وہاں سگریٹ پی رہا تھا کھڑے ہو کے۔ اس نے کہا تم اس جگہ سگریٹ پیتے ہو، بتاؤ تمہارا بیٹا کیسا عمل کرتا تھا۔ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ نوجوان نے پوچھا کیا یہ نماز پڑھتا تھا؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم یہ نماز کو جانتا بھی نہیں تھا۔ نوجوان نے کہا اس کو لے جاؤ، اللہ کی قسم میں اس کو غسل نہیں دوں گا۔ پھر اس کو اٹھا دیا گیا اور معلوم نہیں کہاں لے جایا گیا۔ ابھی کل عظمیٰ بتا رہی تھی کہ گاؤں میں انہوں نے کچھ بچوں کو پڑھانا شروع کیا، کہتے کہ جتنے بچے میں نے اکٹھے کیے 5, 6, 7 سال کی عمر کے، میں نے سب سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ سب کہنے لگے مسلمان ہیں۔ میں نے پوچھا مجھے لا الہ الا اللہ سناؤ، کہتی ایک بھی بچے کو کلمہ نہیں آتا تھا، not even one single child۔ اس سے اندازہ لگائیں کرنے کا کتنا کام ہے۔ کیا آپ کی گلی محلے کے بچوں کو لا الہ الا اللہ آتا ہے؟ کیا آپ کے رشتہ داروں کے بچوں کو آتا ہے؟ اور کچھ نہیں تو کسی دعوت، شادی، پارٹی، میل ملاقات، سوشلائزنگ، سفر، کسی بھی جگہ جائیں، کوئی چھوٹا بچہ آپ سے ملے، اگر آپ اپنے ساتھ عہد کر لیں کہ میں نے اس کا کلمہ سننا ہے اور میں نے اس کو سکھانا ہے تاکہ اس کی زندگی اس کے مطابق ہو جائے، کتنا بڑا صدقہ جاریہ آپ کما سکتے ہیں۔ اگر صرف آپ لوگ ہی لوگوں کو کلمہ سکھانے پہ لگ جائیں تو کتنے لوگ سیکھ جائیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو معمولی سی بات ہے، اور بچے ان میں سے کئی اسکول ہی نہیں جاتے، سارا دن گلیوں میں پھرتے ہیں، اور اتنے ہوشیار بچے، اتنے چالاک بچے کہ سارا دن لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، چھتوں پہ چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، اس کو مار، اس کو پیٹ، نہ سردی کا اثر نہ گرمی کا اثر، کچھ نہیں جسمانی طور پر۔ آپ خود سوچیں کہ یہی بچے جب جوان ہوں گے اور ان کو کسی بات کا شعور نہیں، وہ کیا بن کے معاشرے میں نکلیں گے؟ آپ فیوچر سوچ سکتے ہیں اپنی قوم کا؟ اگر ہم نے فرض ادا نہیں کیا، علم والوں نے بے علم لوگوں کو نہیں پڑھایا، تو جب یہ بڑے ہوں گے اور اگر ان کو دین کی سمجھ نہیں، خدا کا ڈر نہیں، چور اچکے بن کے کسی کو چھوڑیں گے؟ اور اس وقت بھی دہشت گردی کا جو حال ہے آپ سب کو پتا ہے، کتنا سٹیمنا ہے لوگوں میں فتنہ فساد کرنے کے لیے۔ وہ کہاں سے آیا؟ وہ بچپن سے ساتھ آ رہا ہے۔ تو سوچئے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ہم دنیا میں عیش و عشرت کے لیے نہیں آئے۔ جی استاذہ، بیلجیم میں یہ لا پاس ہو چکا ہے جس کو کہا جاتا ہے لیگل یوتھناسیا۔ اس میں پلانڈ سوئسائڈ کروائی جاتی ہے، مطلب جو بالغ لوگ زندہ نہیں رہنا چاہتے ان کے لیے لیتھل انجیکشنز اور ڈاکٹرز کی سپرویژن میں کیا جاتا ہے۔ اور لیٹسٹ 2 ٹوینز لڑکے تھے، 22-23 سال ان کی عمر تھی، ڈیف اور ڈم تھے، اور آہستہ آہستہ ڈاکٹرز نے کہا تھا یہ اندھے بھی ہو جائیں گے، تو پھر ان کے لیے پلان کیا گیا کہ ان کو اب سوئسائڈ کروا دی جائے۔ اور ہاسپٹل میں باقاعدہ آخری ان سے پوچھا گیا کیا کرنا ہے، انہوں نے کہا ہم نے کافی پینی ہے کلب میں جا کے، یہ وہ، اور پھر ان کو وہاں لے جا کے انجیکشنز دے کے مارا۔ یہ سب کیوں ہے؟ جہالت کی وجہ سے نا، کیونکہ ہم اپنا فرض پورا نہیں کر رہے۔ آپ میں سے کسی نے پریکٹس کی، میں نے کہا تھا کہ کلمہ سنانا ہے اور اپنا چیک بھی کروانا ہے اور گھر والوں سے بھی سننا اور بچوں سے بھی سننا ہے۔ اس سلسلے میں کوئی ایکسپیرینس شیئر کرے گا؟ کل یہ ہوا کہ میں نے رات میں ہم بات کر رہے تھے کچھ اسی حوالے سے کہ موت کے وقت جو لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہے، تو میرا بیٹا بہت غور سے بات سنتا رہا، اور پھر اس نے کہا کہ پہلے تو آپ نے ہمیں اشہد اللہ کے الفاظ سے سکھایا تھا اور اب آپ لا الہ الا اللہ کے الفاظ سے بتا رہی ہیں، تو ان میں کیا فرق ہے؟ تو پھر میں نے اسے تھوڑا سا بتایا کہ ایک میں ہم ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں اور دوسرے میں ہم گواہی کی صورت میں بات کر رہے ہیں، بات ایک ہی۔ اور پھر میں نے اسے کہا سناؤ تم، اس نے مجھے بالکل صحیح سنایا اور کوئی غلطی نہیں تھی۔ پھر اسی طرح باقی دونوں بچوں کو بھی میں نے کہا کہ آپ بھی پڑھیں، انہوں دونوں نے بھی سنایا۔ ان کے چچا تھوڑی دیر پہلے آئے تھے، وہ میری بیٹی کو پڑھاتے ہیں، وہ مجھے کہنے لگے میرے سے بھی سنیں، تو مذاق میں نا انہوں نے مجھے تھوڑا سا نا وہ کر کے بتایا، تو میں نے کہا کہ نہیں آپ اس طرح پڑھیں۔ تو میں نے کہا کہ ہم عام طور پر دھیان ہی نہیں کرتے، ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کیا اہمیت ہے۔ اور میں نے گھر جا کے یہ بھی تھوڑا سا پلان کیا کہ
کتنی زیادہ جو ابھی استاذہ نے بات کی کہ ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں اس کے بارے میں. تو اس پہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ ایک پریزنٹیشن بنا لوں, اور میں نے تھوڑی سی بنا بھی لی ہے, کیونکہ ایک چیز بنی ہوئی جب ہمارے پاس ہوتی ہے تو اس سے لوگوں کو بتانا آسان ہو جاتا ہے. تو اس پریزنٹیشن کو جگہ جگہ پہ ہم جا کر بالکل آسان انداز میں لوگوں کو بتائیں اور ان کو سکھائیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت کیا ہے, پڑھنا بھی سکھائیں, اور اسی میں ریلیٹڈ پھر اسماء الحسنیٰ کا بھی تھوڑا سا آ گیا ذہن میں, اور پھر یہ کہ موت کے وقت کی جو اہمیت ہے یہ بھی کچھ بتا دیں تاکہ لوگ کم از کم شعور سے اسے پڑھنا تو شروع کریں, اس کو سیریس. کہیں گاڑی ایسی جگہ رکتی ہے کہ بچے مانگنے کے لیے آتے ہیں تو میں پھر ان سے پوچھتی ہوں کہ مجھے کلمہ سناؤ, تو وہ پھر جب کلمہ سناتے ہیں, کسی کو نہیں آتا تو پڑھاتی ہوں, ساتھ پیسے بھی دے دیتی ہوں اور تھوڑی نصیحت بھی کر دیتی ہوں کہ بیٹا کام کرتے ہیں مانگتے نہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت سے جو بھی بات ہو رہی ہے کہ نہیں آتا بچوں کو, تو اگر ہم یہی چھوٹی سی ایکٹیویٹی شروع کر دیں سب لوگ کہ بچوں کو کلمہ پڑھوا دیں, وہ جیسے وہ جیپنیز آپ نے ذکر کیا تھا صاحب کا. بالکل. اگر آپ ٹارگٹ رکھ لینا کہ میں نے اس سال میں 100 لوگوں کا کلمہ سننا ہے, اور اپنے پاس اس کو مارک کرتے رہے کہ اچھا اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا, اچھا پھر اس کو آپ اس طرح پلان کریں گے تھوڑا کہ اچھا ایک مہینے میں 10 کا سنوں گی, پھر اتنا سنوں گی, پھر اتنا. اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں آپ, ہر ایک اپنے اپنے لیے رکھے, لیکن جب آپ اپنے لیے ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں نا کہ میں نے اتنا یہ کرنا ہے, تو اس سے پھر آپ بھولتے نہیں اور کچھ کر جاتے ہیں. تو آپ میں سے ہر ایک پلان کر کے ٹارگٹ سیٹ کرے تاکہ میکسیمم لوگوں تک آپ پہنچ سکیں. ساتھ میں نے ایک بوڑھی عورت سے کلمہ سنا, میں نے کہا اماں جی آپ کیا پڑھتی ہو؟ تو انہوں نے بتایا مجھے کہ لا الہ الا اللہ محمد سرور پاک رسول اللہ. تو میں نے کہا اس طرح نہیں ہوتا کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. تو اسے اتنی بوڑھی ہو چکی تھی, اسے آج تک یہ نہیں پتا کہ کلمہ صحیح کس طرح پڑھنا ہے. اور اس سروے کو اگر آپ کمپائل بھی کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام کی پہلی چیز, پہلا نقطہ, پہلا پوائنٹ یہی ٹھیک نہیں, بنیاد ہی ٹھیک نہیں. جب وہ ٹھیک نہیں تو پھر شرک کی تردید اور پھر آگے اس کے جو کلمے کے مقاصد اور فوائد ہیں ان کا تو پتہ ہی کہاں سے ہوگا. استاذہ میری امی کو فالج کا اٹیک ہوا تھا اور اس کے 3 ویکس بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اس طرح ہوا تھا کہ وہ بالکل بول نہیں سکتی تھی, لیکن میں ادھر تھی تو میری بہن نے مجھے بتایا کہ جب اٹیکس ہو رہے تھے تو میں نے ان سے قرآن کی آیت کا ترجمہ پوچھا, تو انہوں نے لڑکتی ہوئی زبان سے مجھے اس کا ترجمہ بتایا. پھر اس کے بعد جب میں ان کے پاس تھی, بالکل اینڈ ڈیز تھے اور کوئی موومنٹ وہ نہیں کر سکتی تھی, لیکن میں نوٹ کری تھی کہ وہ اپنی رائٹ ہینڈ کی شہادت کی انگلی اٹھاتی تھی اور وہ کلمہ پڑھتی تھی. میں جب کل گھر گئی تو میں نے اپنے گرینڈ فادر سے کہا کہ آپ کلمہ پڑھیں, کیونکہ الحمدللہ سے مائی گرینڈ فادر, ان کے جو فادر تھے ہی واز ویری ریلیجیس اور ان کو سارا ریلیجن کے بارے میں سکھاتے, لیکن مائی گرینڈ فادر ان کو بہت کچھ پتا ہے لیکن شوق نہیں تھا اس سب کا. تو میں ان کو کہا کہ آپ کلمہ پڑھے, تو وہ پڑھنے لگی لیکن بہت جلدی سے پڑھ رہے تھے. تو مجھے اب یاد نہیں, لیکن وہ کر رہے تھے یہی کچھ لا کے ساتھ کوئی غلطی کر رہے تھے اس میں. تو میں نے کہا کہ گرینڈ پا ایسے نہیں, ایسے پڑھا جاتا ہے. تو میں نے ان کو پھر ریسائٹ کیا, تو انہوں نے کہا کہ بس اب تم مجھے سکھاؤ گی, اتنی عمر کا میں ہو گیا ہوں, میں اب اس عمر میں اسے بدلوں. تو میری جو 10 سال کی بہن تھی وہ بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اس وقت. تو میں نے کہا کہ تم پڑھو کہ میں سنوں تم کیسے پڑھتی ہو. تو اس نے کہا کیوں, تم نے سنا نہیں؟ تو میں گرینڈ پا نے کیا کہا کہ اب تم ہمیں سکھاؤ گی. تو میں نے کہا تم پڑھ تو لو ایک بار تاکہ میں سن لوں. تو وہ تو اس میں بس جلدی پڑھ کے نکل گئی وہاں سے. تو میں پڑھنے لگی, ایسی تھوڑا پڑھ رہی تھی. تو میری جو چھوٹی بہن ہے شی از لائک 1.5 years old, وہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. وہ کہنے لگی اللہ اللہ اللہ. میں نے کہا جی بالکل اللہ اللہ. تو یہ ہے کہ جو ایلڈر لوگ منع کرتے پھر بچے بھی وہی کرتے. بالکل. اچھا اس میں جو نشید ہے نا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اگر یہ آپ کے پاس ہو, یہ سے ملتا جلتا کوئی, اور گھر میں کم از کم 1 دفعہ 2 دفعہ پلے کر دے یا کسی کو بھی سنا دے, تو اس سے کیا ہوگا کہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گا ان کا. کیونکہ بعض لوگ شرما کے سنانا ہی نہیں چاہتے اور وہ ڈر کے غلطی کر جاتے ہیں. بعض اوقات آپ سے نہیں سیکھنا چاہتے تو بھی ہم نے ان کی خیرخواہی کرنی. یہ IVR 80-40 پر بھی ہے یہی نشید, اور کڈز سیکشن میں بھی ہے اور کڈز لینڈ میں بھی, کیونکہ ہم نے الہدا میں یہ پروڈیوس کیا ہے, اس لیے اس کے کوئی کاپی رائٹ نہیں کہ آپ جتنی مرضی کسی کو CDs بنا کے دیں. میں نے اپنے فون کی ٹون یہی رکھی ہوئی ہے, رنگ ٹون جو ہے, کیونکہ ریمائنڈر ہو جاتا ہے نا, تو انسان بھولا ہوا ہوتا ہے, ایک دم کانوں میں آواز پڑتی ہے تو پھر دوبارہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں.
جی استاذہ، میں یہاں پہ ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی. جب میں پی ایف کالج آف ایجوکیشن سے 1994 میں نے مونٹسری کا کورس کیا تو وہاں پہ ہماری پرنسپل تھی ڈاکٹر نصرت چودھری، اور انہوں نے ایک سیمینار اٹینڈ کیا جس میں ایک ریسرچ بتائی گئی کہ 50 اسٹوڈینٹس کے 2 گروپس کے اوپر یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ ان کو کچھ ایئرس تک، جو کہ اب مجھے وہ یاد نہیں کتنے سالوں تک، انہوں نے ایک گروپ کو کلمہ کا ورد کراتے تھے فار سرٹن ٹائم پیریڈ اور دوسرے کو نہیں کراتے تھے. پھر اس کے بعد ان کو تقریباً ان کی لائف کے 30 to 40 ایئرس کے بیچ تک ان کو انڈر آبزرویشن رکھا گیا، اور انہوں نے دیکھا کہ ان دونوں گروپس میں بے انتہا ڈفرینس تھا کسی بھی چیز کو پرسیو کرنے کا، اس کے اوپر عمل کرنے کا. اور جب مجھے یہ بات پتہ چلی، مجھے ابھی آج تک وہ بات یاد ہے کہ ہم لان میں کھڑے تھے اور میں نے ان سے کہا تھا کہ جب اتنی امپورٹنٹ چیز ہمیں پتہ چل گئی تو اب پھر ہم کیوں اس کو پریکٹیکلی نہیں کرتے. اور استاذہ پھر اس کے بعد جب میں نے اپنا کورس کمپلیٹ کیا اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں جہاں موقع دیا کام کرنے کا، میں نے وہاں اپنی کلاس کے ساتھ یہ میں کرتی تھی کہ اگر میں نہیں ہوں یا ہماری کلاس یا میں بورڈ کے اوپر ڈیٹ وغیرہ لکھ رہی ہوں یا کوئی بھی ایسا بیچ میں ٹرانزیشن ٹائم آ جاتا تھا تو میں اپنے بچوں کو کہتی تھی کہ آپ اس کا ورد کریں، اور 10 to 50 ٹائمز میں نے ان کے لیے یہ ایک پریکٹس رکھی تھی. اور اس کے بعد الحمدللہ جب بھی جہاں بھی میری کلاس تھی بیسٹ کلاس ہوتی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، لیکن میں نے اس کو ہمیشہ پریکٹس کیا. اور کلمہ کی برکت جی ابھی بھی یہ ہمارے ٹیچرز جن کو بھی جہاں موقع ملے وہ اس کو اپنا صدقہ جاریہ بنا سکتے ہیں. بالکل. میرے گھر کے پاس ایک پرشین فیملی رہتی ہے اور بہت ریچ ہے ماشاءاللہ. تو ان کا ایک بیٹا ہے 10 سال کا، وہ میرے گھر میرے بھائی کے ساتھ کھیلنے آتا. تو میں نے اسے ایک دن پوچھا، فہیم بتاؤ تمہیں کلمہ آتا ہے؟ تو کہتا ہے کلمہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے پڑھ کے سنایا. کہتا ہے میں نے تو یہ پہلے نہیں سنا. وہ مسلم فیملی تھی اور میں نے اس کی ماں سے بات کی اور میں نے کہا کہ میرے گھر قاری صاحب آتے ہیں تو آپ اس کو میرے گھر بھجوا دیا کریں، وہ پڑھائیں گے. تو اس کی ماں نے کہا ٹھیک ہے. تو الف بے بھی نہیں آتی تھی تو بہت مشکل سے اس نے قاعدہ سیکھا. الف بے ہی سیکھ رہا تھا، 3-4 ماہ گزر گئے تو اس نے امپروومنٹ نہیں ہوئی. تو اس کی ماں نے کہا کہ یہ کیسے قاری صاحب ہیں، صحیح نہیں پڑھاتے. تو میں اس کو میں نہیں پڑھا رہی، ایویں 250 روپے 200 روپے ضائع ہو رہے ہیں نا. تو میں نے کہا کہ آپ 6,000-7,000 روپیز کی پر منتھ پے کرتی ہیں تب آپ کو افسوس نہیں ہوتا، صرف 200 روپے پہ. میں نے کہا میں اس کی فیس دوں گی. کہتی نہیں میں نے پڑھایا نہیں ہے، اور وہ انہوں نے پڑھایا. پھر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے. السلام علیکم. میرے پاس ایک سن سائڈ کی عورت آئی تھی پڑھنے کے لیے، اس کے 5 بچے تھے اور اس کو بالکل بھی نماز کا پتہ ہی نہیں تھا، پارا بھی اس کو بالکل نہیں پتا تھا، اس کو کلموں کا بالکل نہیں پتا تھا. اس کو میں نے نورانی قاعدے سے لگایا اور پھر اس نے چھوڑ دیا. پھر میں اس کے گھر گئی، میں نے کہا کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کہتی ہے میرا شور نہیں آنے دیتا. پھر میں نے اس کو ایک سپارے والی کے بتایا، پھر وہ صبح کے ٹائم وہاں پہ جانا شروع ہوئی. اب اس نے کافی کچھ بس اب آپ سب کا فرض ہے کہ اپنے آس پاس دیکھیں، یعنی اپنے اوپر ایک جیسے جنون کی کیفیت ہے نا، اس جنون کے ساتھ آپ پوچھیں گے نا کہ کلمہ آتا ہے کہ نہیں، تو کم از کم ایک ہی چیز سکھا دیں، کیونکہ ہم سو کالڈ مسلمز حقیقت میں مسلم بھی نہیں ہیں. السلام علیکم. جب ہم میرا جینا میرا مرنا کی کلاس میں لیکچرز اٹینڈ کر رہے تھے تو آپ نے جب بتایا تھا کہ ایک شخص جو اس کی ڈیتھ تھی اور اس کو کلمہ نہیں آیا تھا، اس دن میں نے عہد کیا تھا کہ میں ڈیلی تقریباً 200 سے زیادہ دفعہ کلمہ ضرور پڑھوں گی اور میں پریکٹس کروں گی. الحمدللہ میں وہ کرتی رہی. 25 کو جب میں یہاں سے فارغ ہوئی تھی تو میں 28 کو گھر جا رہی تھی. راستے میں میرا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، بہت گاڑی نیچے جا رہی تھی اور میں اس سارے ٹائم میں کلمہ پڑھ رہی تھی اور مجھے اس بات کی صرف خوشی ہو رہی تھی کہ میں کلمہ پڑھ رہی ہوں. ادھر میری برانچ میں نا 2 عورتیں آئیں، وہ فیکٹری کام کرتی تھیں، تو کہتی ہمیں بہت شوق ہے پڑھنے کا تو ہم نے پڑھنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے کہا چلے پہلے اپنا کلمہ سنائیں. تو ان کو حضرت محمد کا بھی پتہ نہیں تھا، نہ ان کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا آتا تھا. تو میں نے کہا آپ نے کبھی نہیں یہ لفظ سنے یا کبھی نہیں یہ کون ہے جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں؟ کہتی نہیں ہمیں نہیں پتا نا. تو میں نے کہا اچھا آپ نعتیں سنتی؟ کیونکہ گاؤں میں بہت زیادہ نعتوں میں اور میلاد ہوتے ہیں. کہتی ہاں سنتی ہیں، جھوم بھی اٹھتی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا اس میں کس کا ذکر ہے اور کون ہے. تو پھر مجھے بھی بہت زیادہ دکھ اس بات کا ہوا کہ بلڈنگ بنا لینا یا تھوڑے سے لوگوں کو دے لینا یہی علم نہیں ہے. پھر میں اس کا یہ کیا کہ ٹیچرز کے پاس اسکول میں گئی، ان کی میٹنگ کی اور ادھر میں نے ان کو کہا کہ ہم پیرنٹس میٹنگ اپنے اسکول آپ رکھا کریں اور ان کی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی مدرز کو نا منتھلی ضرور بلائیں، ان سے دین کے ٹاپک میں کوئی بھی آپ نا بات کریں. اور پھر اپنے تھرو میں نے یہ کیا کہ جو کھیتوں میں لڑکیاں عورتیں کام کرتی ہیں تو ان کی جو بریک کا ٹائم ہے ایک اپنے اسٹوڈنٹ کو وہاں بھیجا کہ ان کی بریک ٹائم ان کو کچھ نہ کچھ سکھا کے آیا کرو. تو اس طرح ابھی اتنا کام کرنے کو باقی ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں پتا. یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور بڑا فخر ہے اسلام پر،
میرے پڑوس میں پٹھانوں کی بچی رہتی تھی نا، تو وہ بالکل عجیب عجیب حرکتیں کرتی تھی. تو میں نے 1-2 بار اس کو چھت سے دیکھا تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھا نہیں کر رہی. وہ چھوٹی تھی 5-6 سال کی. میں نے اس سے ماں کی بات کی تو میں نے کہا اس کو میرے پاس بھیجو، یہ قاعدہ پڑھے گی، کچھ یاد کر لے. تو وہ کہتی نہیں یہ بڑی ضدی سی بچی ہے. وہ تھی بھی اسی طرح سے، جب اسے بات کرو یا وہ روتی تھی یا وہ آگے سے گالیاں دیتی. پھر میں نے کوشش کر کے تو میں نے اسے کہا کہ میں نے ان کو آمادہ کیا. وہ میرے پاس آنے لگی الحمدللہ. اب وہ 11 سال کی ہے. تو میں نے اس کو قاعدہ پڑھایا. اب وہ 15ویں پارے پہ میرے پاس پڑھ رہی ہے. نماز یاد کروائی ہے، سورہ یاسین یاد کروائی ہے، اسماء حسنہ میں نے اس کو یاد کروائے ہیں سارے. اور اس کے بعد میں نے کیا کیا، میں کوشش میں لگی رہی کہ میں اس کو نا اسکول کسی طرح داخل کراؤں، جبکہ اس کے گھر والے نہیں مان رہے تھے. وہ کہتے ہیں ہماری بچیاں خراب ہو جاتی ہیں، باہر کا ماحول دیکھتی ہیں. پھر اس کا یہ تھا کہ اس کا اندراج بھی نہیں ہوا تھا وہ، تو میں نے خود اس کو بے فارم بنوا کے کوشش کر کے دیا. اور آج وہ 4تھی کلاس میں پڑھ رہی الحمدللہ. بڑا مجھے جب میں اس کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں یہ میرا ننھا سا پودا لگا تھا اور یہ بڑی اچھی طرح تیزی سے پھل پھول رہا ہے الحمدللہ. اور اس کے وسیلے سے نا یہ ہوا کہ اب میرے پاس 18-19 بچے آتے ہیں تو میں ان کو بھی پڑھاتی ہوں. اور یہی میں نے سوچ کے کہ میری اپنی تجویز غلط ہے تو میں نے اب ادھر ایڈمیشن لیا ہے تجویز 11-1 میں. تو اور میں یہ کورس کر رہی ہوں صرف اللہ کی رضا اور ان بچوں کو بہتر پڑھانے کے لیے. الحمدللہ. ایک اور واقعہ ہے ریاض کے شہر کے اندر کی موٹر وے پر 3 نوجوانوں کا واقعہ ہے. ایک ہی گاڑی میں سوار تھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. 2 تو وہیں مر گئے، تیسرا جان کنی کی حالت میں تھا. ٹریفک پولیس کے ایک آدمی نے اس سے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو، تو وہ اپنے متعلق یہ کہنے لگا انا فی سقر، میں جہنم میں ہوں، اور اسی حالت پہ مر گیا. ٹریفک پولیس کا آدمی پوچھ رہا تھا سقر کیا ہوتا ہے، تو اس کا جواب اللہ کی کتاب میں ہے سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے سورۃ المدثر میں آتا ہے کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. یعنی جہنم والوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی، سقر میں کس چیز نے داخل کیا، تو وہ کہیں گے میں نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھا. آج آپ دیکھیے کہ کلمے کے بعد سب سے پہلا سبق نماز کا سبق ہے. کتنے لوگوں کی نماز ہی ٹھیک ہے. تو جب آپ کلمے کا ٹارگٹ پورا کر لیں یا اس کے ساتھ لوگوں کی نماز کی بھی فکر کریں، کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں قرآن یہ بتا رہا ہے کہ وہ جہنم والے صاف صاف کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم اس سقر میں آ پڑے ہیں. یہ ایک نوجوان تھا جو اللہ سے دور رہنے والا اور اللہ کے راستے سے روکنے والا. جب اس پر موت کی غشی طاری ہوئی، جو کہ ایک نہ ایک دن آپ پر اور مجھ پر بھی طاری ہوگی، تو اس کے ہم نشین آ گئے، یعنی لوگ ساتھ آ گئے. انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو. وہ باقی سب باتیں کہتا، لا الہ الا اللہ نہ پڑھتا. آخر میں اس نے کہا مجھے قرآن لا دو. اس کے ساتھ ہی خوش ہو گئے کہ شاید یہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے اور اسی پہ خاتمہ ہو جائے. اس نے قرآن پکڑ کر اپنے ہاتھ سے بلند کیا اور کہا میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں اس قرآن کے رب کے ساتھ کفر کرتا ہوں. یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بجائے الٹی بات کی. استغفر اللہ. ایک اور نوجوان کا واقعہ شیخ عائض القرنی کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کی ایک کیسٹ سے ہے الایمان والحیات، ایمان اور زندگی. کہتے ہیں یہ اس نوجوان کا واقعہ جو موت کی غشی میں تھا. لوگ اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھو، وہ آگے سے کہتا سگریٹ دے دو. وہ پھر کہتے لا الہ الا اللہ پڑھو، وہ کہتا سگریٹ دے دو. لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ کہہ دو، شاید اسی پہ تمہارا خاتمہ ہو جائے. وہ کہتا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، مجھے سگریٹ دے دو. ظاہر ہے جو دنیا میں زندگی میں صحت کی حالت میں اگر آپ کسی کو کہیں اٹھا نماز پڑھو، یعنی مجھے سگریٹ دے دو، تو جیسی زندگی ہوگی آخری وقت میں بھی وہی مطالبہ ہوگا. یہ ایک اور واقعہ ہے. موت کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بات ہوئی تو میں نے ارادہ کیا کہ نانا جان کی وفات کے وقت کی حالت اپنے کزن سے پوچھوں گی جو اس وقت ان کے پاس تھے. اتفاقیہ طور پر رات میرے کزن اپنی والدہ جو میری خالہ ہیں ان کے ساتھ میرے گھر آئے. میں نے کہا مجھے تفصیل سے بتائیں کہ بابا جی کی وفات کے وقت حالت کیا تھی. انہوں نے بتایا کہ میں صبح یونیورسٹی جانے کے لیے نکلا تو خیال آیا کہ بابا جی کو دیکھتا ہوا جاؤں. چنانچہ میں بابا جی کی طرف چلا گیا. وہ فجر کی نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر لیٹے ہوئے تھے. طبیعت کچھ ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی تھی، اس لیے میں ان کے پاس بیٹھ گیا. کچھ اور قریبی رشتہ دار بھی وہاں موجود تھے. ہم آپس میں بات کر رہے تھے کہ بابا جی نے اپنی بیٹی کو آواز دی کہ مجھے کچھ کھانے کو دے، بھوک محسوس کر رہا ہوں. بیٹی نے ناشتہ کروایا. اس کے بعد وہ پھر سو گئے. تھوڑی دیر بعد ان کی سانس تیز ہونے لگی تو میں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی. تلاوت کرتے کرتے دیکھا تو وہ جاگ چکے تھے مگر سانس تیز تھی. اسی دوران میں نے اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا.
جیسے ہی میں کلمہ پڑھتا وہ متوجہ ہو جاتے اور چہرے پہ شادابی آ جاتی. جیسے ہی خاموش ہوتا وہ میری طرف دیکھنے لگتے. میری والدہ جو وہاں موجود تھی اس نے کہا بابا جی چاہ رہے ہیں تم کلمہ پڑھتے رہو. میں نے پھر پڑھنا شروع کر دیا. اسی کیفیت میں بابا جی نے سر اٹھایا اور واضح الفاظ میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور اس کے ساتھ ہی ان کی روح قبض ہو گئی. اللہ تعالیٰ بابا جی کی بخشش فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. انہی کزن نے مزید بتایا کہ اس کے بعد کئی مرتبہ بابا جی کو خواب میں دیکھا اور الحمدللہ اچھی حالت میں دیکھا. چند دن قبل کا واقعہ بتاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے فجر کی نماز میں کچھ کوتاہی ہو رہی تھی. رات خواب میں فوت ہو جانے والے ایک فرد کو دیکھا اور ان سے پوچھا کیا حال ہے، یعنی جو فجر کی نماز میں کوتاہی کر رہے تھے انہوں نے اپنے ایک عزیز سے جو فوت ہو گئے تھے ان سے پوچھا کیا حال ہے. انہوں نے کہا مزے میں ہوں، جنت میں ہوں. اس پر میں نے بابا جی کا پوچھا وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو ہمارے سردار ہیں. اس پر خاندان میں سے فوت ہونے والے ایک اور فرد کا پوچھا کہ ان کا کیا حال ہے. جواب دیا وہ امہ ہاویہ. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے وہ نماز صحیح نہیں پڑھتے تھے. میرے کزن کہتے ہیں میں نے توبہ کی اور فوراً نماز کی طرف بھاگا اور گھر میں یہ طے کیا کہ جو فجر کی نماز میں سستی کرے گا اور وقت پر ادا نہیں کرے گا وہ 100 روپے جرمانہ دے گا. اس سے سب نے پابندی شروع کر دی. حقیقت یہ ہے کہ ہم بعض اوقات صرف غفلت میں، صرف سستی میں نماز چھوڑ دیتے ہیں. ہر چیز کا وقت ہمیں پتا ہوتا ہے اور وقت پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں ہمارا کچھ دنیاوی فائدہ ہو، لیکن نماز اچھا پڑھ لیں گے، فکر نہیں اس کی. تو نماز کا نہ پڑھنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس لیے ہمیں جو بھی نہیں پڑھتا اس کو اس کی ہمدردی میں پوری طرح اس سے بات کرنی چاہیے، سمجھانا چاہیے. باقی ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، اور ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. میں چاہتی ہوں کہ ایک کتاب ایسی لکھ لی جائے جس میں ایسے سارے واقعات جمع کر دیے جائیں، لوگوں کو پڑھ کے بھی سنائی جائے اور لوگوں کو بانٹی بھی جائے، خاص طور پہ وفات کے موقع پر. کیونکہ واقعات، قصے، کہانیاں سب پڑھ لیتے ہیں، اور اگر ان قصوں سے لوگوں کی وہ ہدایت مل جائے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. الحمدللہ ہمارا عمل ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آپ سب سے ایک دفعہ معذرت، آپ لوگوں کا ٹائم کافی اوپر ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے. یہ ٹاپک ایسے ہیں کہ اگر بیچ میں روکا جائے تو وہ تسلسل جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہترین جزائے خیر عطا کرے. آپ لوگوں کے صبر کا، آپ لوگ یہاں بیٹھتے ہیں علم کے شوق میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل میں بھی، علم میں بھی اور عمل میں بھی برکت عطا کریں. آمین. جزاکم اللہ خیر کثیرا. انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.